گروہ بھی بنا لے، ان کو گمراہ بھی کرنا شروع کر دے، اور بے شمار لوگ یا کافی سارے لوگ ان کی اس باتوں سے گمراہ ہو رہے ہوں، تب یہ اصول لاگو ہوگا نا۔ ہر آئے گہرے پہ تو اللہ تعالیٰ نہیں اپنا ٹائم ضائع کرے گا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ذہنی مریض ہے یا کم علم ہے یا کوئی اور اس کے ساتھ پرابلمس ہیں، تو اس پہ تو اس اصول کا یقینی طور پر اطلاق نہیں ہوگا۔ اس اصول کا اطلاق اسی شخصیت پہ ہوگا جو بہرحال ایک اپنا اثر رکھ گیا ہے، اپنی جماعت بنا گیا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں منسوخ کر رہا ہے، ان باتوں کو شائع کر رہا ہے، تب اس اصول کا اطلاق یقینی طور پر ہوگا، اور تب بھی یہ حجت قائم کرے گی۔ کسی ایک شخصیت سے اس کو منسوخ کرنے سے یہ دلیل کوئی دلیل نہیں کہلائے گی۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو اس اصول کو عدنان بھائی کو سورہ حاقہ کی ان آیات میں سے دکھانا ہے کہ فرد، اب دو چیزوں میں فرق سمجھنا، فرد کا اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا اور فرد کا افراد کو اکٹھا کر کے جھوٹ، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ سورہ حاقہ میں اس آیت سے اگر عمومی قاعدہ نکالنا ہے نا، جنرک پرنسپل انفر کرنا ہے، تو عدنان بھائی اس میں کسی قسم کی یہ قید نہیں ہے کہ وہ بندہ ٹھیک ٹھاک پبلک پیچھے لگائے گا اور لوگوں کو تسلی سے دھوکہ دے لے گا پھر اس کو پکڑا جائے گا۔ تو یہ تو آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ جھوٹے کو مہلت دیتا ہے، تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ جھوٹے کو مہلت دیتا ہے۔ اللہ، آپ نے قاعدہ یہ نکالا کہ جیسے ہی کوئی بندہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ پکڑ لیا جاتا ہے، یہ تو اس آیت میں سے نکل ہی نہیں رہا کہ پبلک کٹھی ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر دوسرے بندے کو نہیں پکڑتا، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے بندے بندے میں فرق ہوگا، کسی کو مہلت دی جائے گی کسی کو نہیں دی جائے گی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 69 اور 70 بالکل برعکس کہتی ہے، متاع فی الدنیا، دنیا کا فائدہ۔ جی یہ تو تمام اصولوں کی بات ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی اصول قائم کیا جاتا ہے، جس شخصیت کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح کے اشخاص پر اس چیز کا اطلاق ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے سچے نبی ہیں، اور ان کے گرد ایک گروہ کثیر ان کے ساتھ جمع ہو گئے اور ایک بڑی جماعت قائم ہوگی اور آج تک وہ دنیا میں پھیل رہی ہے۔ تو اسی طرح کے کسی اشخاص جو اس طرح کے کام کریں گے، انہی پہ اس چیز کا لاگو ہوگی بات، اور جو واضح طور پر اللہ تعالیٰ پر یہ تحریر کر کے اشتہار دے کر بات کرے گا کہ مجھے یہ الہام ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بات منسوب کرتا ہے، اور پھر اس سے لوگ دھوکہ بھی کھاتے ہیں، تو تب اللہ تعالیٰ کی غیرت اس پہ آئے گی کہ وہ اس کا اصول کا لاگو کرے گا۔ ایک شخص اس نے کوئی اعلان ہی نہیں کیا، نہ کوئی اشتہار دیا، نہ اسے لوگ کوئی گمراہ ہو رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس اصول کا اطلاق ہر گہرے گہرے پہ اس طور پہ نہیں ہوگا، ایسے لوگوں پر ہوگا جو اس کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ جی بہت شکریہ جی، تھینک یو جی۔ اچھا جی، سب سے پہلے یہ چیز سمجھنی ہے کہ کیا ہمیں اس اصول کی نظیر یعنی مثالوں کے طور پر ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جو عدنان بھائی پیش کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ان کا یہ ماننا کہ یہ خاص آیات ہیں مگر اصول عام ہیں، ہمیں اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا جھوٹ باندھیں اور بڑے بڑے گروہ کھڑے کر، ہم نے دیکھا ماضی قریب کے اندر بہاء اللہ کو دیکھا، ٹھیک ہے جی، ان کے بقول جنبا کو دیکھا، اسی طریقے سے اور کئی گروپس کو دیکھا جنہوں نے اپنے پیچھے چند افراد لگائے، بڑی تعداد لگائے، بلکہ دنیا میں پھیل گئے۔ اسی طریقے سے پولس کے حوالے سے میں نے بھی ذکر کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قاعدہ عام نہیں ہے۔ اچھا پھر مثال کے طور پہ شیطان کیا اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ بالکل باندھتا ہے۔ کیا اس نے ٹھیک ٹھاک گروہ اپنے پیچھے نہیں لگایا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا لگایا؟ تو شیطان کو کیوں قیامت تک مہلت دی ہے؟ اس کی اشارہ کیوں نہیں کٹتی؟ اس کا دم کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ اصول جو عدنان بھائی سے خاص کرنا چاہ رہے ہیں اور جو اس پہ شرائط ایڈ کر رہے ہیں وہ اس آیت میں کہیں نہیں ہے، یعنی کثرت، پیچھے گروہ لگ جائے، کہیں بھی نہیں ہے، نکال کے دکھائیں۔ بہت شکریہ۔ بھائی جان، شیطان کی انسان سے اگزامپل دینا ہی ویسے تو درست بات نہیں ہے۔ ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں، اور ایسے انسانوں کا طبقہ جو اللہ تعالیٰ پر کوئی بات منسوخ کرتا ہے کہ الہاماً اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات کی ہے، اس کی تشہیر کرتا ہے اور پھر لوگوں کو دعوت بھی کرتا ہے کہ اس بات کو سچا مانو، اور اپنے گرد ایک گروہ کثیر اکٹھا کر لیتا ہے، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہر شخص تو ظاہر سی بات ہے اس بات میں نہیں آئے گا جو نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات منسوب کر رہا ہے، نہ اس کی تشہیر کر رہا ہے، نہ کسی کو بتا رہا ہے، نہ اس سے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، وہ لوگ تو اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی لوگ آئیں گے، اور جو مثالیں آپ دے رہے ہیں اس کا تو صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں دیکھ رہا، نہ جنبا صاحب کو کوئی سنجیدگی سے لے رہا ہے، ان کو سب سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو یہ بات بندہ سچا نہیں ہے، نہ بھاولا جو ہے اس کی بات کو کوئی سچا سمجھ رہا ہے، کوئی کسی قسم کی اس کی مخالفت نہیں ہو رہی،
وہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ عام لوگوں کو پبلک کو دھوکہ دینے کی کیٹیگری میں وہ شخص آتا ہے، اور جس کا وہ مرید تھا باپ، اس کا ظاہر سی بات اس کی شہرت پکڑی گئی تھی۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اب آپ نے سمجھنا ہے کہ شارک سے مراد ان کی شارک حقیقی آ گئی ہوئی ہے۔ چلیں پوائنٹ لے کر چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی شیطان سے مشابت نہیں دینی۔ یاد رکھیں، شیطان اور انسان میں مشابت نہیں، اللہ کی طرف جھوٹ بولنے میں مشابت ہے۔ یاد رکھنا ہے قاعدہ کیا ہے کہ جو کوئی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو شیطان تو کر رہا ہے، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ وہ جھوٹ اللہ کی طرف بولتا رہے۔ واہ، یعنی اللہ اتنا کمزور ہے آپ کے بقول نعوذ باللہ کہ شیطان تو قابو نہیں آ رہا، انسانوں کو قابو کرے گا، نعوذ باللہ۔ یہ آپ کا اصول ہے، اتنا غلط۔ دوسری چیز یہ ہے، آپ نے کہا بڑی تعداد اپنے پیچھے لگائے۔ بھئی سورہ حاقہ جو ہے یہ تو مکی صورت ہے، مکی صورت، اور مکہ کے اندر تو چند سینکڑوں لوگ تھے آپ کے ساتھ، تو پھر یہ صورت نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کے بقول بڑی تعداد ماننا پیچھے ہو تو اس کا مطلب ہے یہ قاعدہ جو آپ بنا رہے ہیں وہ قاعدہ بالکل غلط ہے۔ اصولی طور پر یہ خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو آپ بھی مان رہے ہیں میں بھی مان رہا ہوں، ورنہ تو مہلت نہ ملتی۔ دوسرا شارک کا پھر اگلا کرتا ہوں۔ جی محترم، جو کوئی بھی خاص بات جو ہوتی ہے وہ دلیل نہیں کہلاتی۔ اگر نعوذ باللہ آپ اس آیت کو خاص کر دیں گے تو اس بات کی کوئی حجت ہی نہیں رہتی، کوئی ایسی کسی کے کوئی دلیل ہی نہیں سے قائم ہو سکتی کوئی بات۔ جب تک اس بات کو دلیل اسی وقت بنا سکتے ہیں جب یہ اصول قائم ہو جائے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے گا اس کو اللہ تعالیٰ یقین ناکام اور نامراد کرے گا، ٹھیک ہے؟ تب یہ اصول قائم ہوگا، تب اس بات کو مانا جائے گا جو کہ قرآن کی حکمت کے بالکل عین ہے۔ اور جو اگر ایسی بات کر دی جائے لاجانی کہ جس کا اطلاق ہی کسی اور شخصیت پر نہیں ہوتا تو وہ تو پھر حجت ہی نہیں قائم کرتی، اور نہ وہ کوئی دلیل ہے۔ اصول قائم ہوگا تو دلیل بنے گی اور پھر بھی لوگ اس نبی کو سچا مانیں گے، ٹھیک ہے؟ شیطان کون سے میرے سامنے کوئی اشتہار دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات کی ہے اور یہ مجھے مانو اور اس طرح کی بات ہے؟ وہ تو معاملہ ہی کیوں ہو رہا ہے، اس کو پتہ نہیں آپ انسانوں سے کیوں ملائے جا رہے ہیں۔ شکریہ جی، جزاک اللہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے جو آپ نے بہاولہ کی شارک کاٹنے کا کہا، مجھے نہیں پتا اس سے آپ کی مراد کیا تھی۔ وہ تو شارک رہی، وہ تو تبھی موت مرا ہے۔ بہاولہ جو ہے ایرانی، وہ تو تبھی موت مرا ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ دوسری چیز یہ ہے، یہ اپنی باری میں بتائیے گا آپ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو اگر عام اصول سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 70 میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ متاع فی الدنیا، ان کو دنیا میں تو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے مگر آخرت میں ان کو عذاب ملے گا۔ اگر اللہ کی طرف جھوٹ بولنے کے نتیجے میں ہونا ہی یہ تھا، اچھا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی جماعت پیچھے، متاع فی الدنیا بڑی جماعت ہی پیچھے لگانا ہے اور اس کا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ بھی یہ مانتے ہیں۔ اچھا پھر آپ نے یہ چیز کہی کہ جی وہ سورہ حاقہ کے اندر آپ خاص کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو عام ہے، پہچان کیسے ہوگی؟ فرق سمجھنا ہے۔ اللہ کبھی بھی انسان کو ایسی چیز میں نہیں آزمائیں گے جس میں وہ پورا نہ اتر پائے، اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ یعنی ایک آدمی جھوٹا اللہ کی طرف نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کی موت کا انتظار کیا جائے بیٹھ کے کہ یہ قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا، یا اس کے 150 سال بعد اگر بڑی جماعت بنی تو میں مانوں گا، تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو اس کے زمانے میں آئے؟ یہ اصول بیٹھتا نہیں عملی طور پر۔ جی پہلی بات تو آپ نے بہاولہ کی شارک کٹنے کی بات کی ہے۔ میں نے کہا تھا وہ جس شخصیت کا مرید تھا نا، جو اس کی جڑ تھی اس کے تمام عقائد کی، وہ تھا اس کا باپ بھی ایک شخصیت تھی جس کے بھی اسی طرح کے دعوے تھے جس طرح کے بہاولہ کے دعوے ہیں۔ اس کو ظاہر سی بات ہے اس کو سزا مل گئی تھی اسی کی زندگی میں 23 سال کے اندر ہی، اور اس کو شاید پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تھا اور اس طرح کی وہ موت مر گیا تھا وہ، اور اللہ کے قہر کے زد میں آ گیا تھا وہ۔ جب ایک جڑ اس کے قہر زدہ ہو جائے تو پھر آگے جو بھی لوگ جو بھی دعوے کرتے رہے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ اور باپ کو کون سنجیدہ لیتا ہے؟ کس کو وہ دھوکہ دے پا رہا ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ جو لادین سے لوگ ہیں وہ پہلے جو ڈانس پارٹیاں کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ آزادی دیتا ہے، وہ لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی ذی شعور جو مذہب کا علم رکھتا ہو اس کو وہ دھوکہ دینے میں کسی صورت میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو بہاولہ کی اگزامپل یہاں پر کسی صورت پہ نہیں بیٹھتی، اور نہ ہی آج تک ایسا ہوا ہے جو قرآن کی اس آیت کے زد میں نہ آیا ہو، وہ قرآن کی بہت شکریہ۔ لیں جی کمال چیک کریں کہ جڑ کٹ گئی اور جڑ کے بغیر جو تانور درخت جو ہے وہ پھیل گیا پوری دنیا میں۔ آج پوری دنیا کے اندر باب کے نام سے نہیں بہاولہ کے نام سے یہ فیت بانا جاتا ہے۔ عدنان صاحب کے پاس صرف ایک صورت ہے اس اصول کو بچانے کی، پتہ کیا؟ کہ بہاولہ کو سچا مان لیں کہ اس نے کبھی اللہ کی طرف جھوٹ نہیں بولا۔ ان کے جماعت کے بقول بہاولہ نے تو خدائی کا دعویٰ کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی اس نے کیا، میں دکھا دیتا ہوں، پوپ کو لیٹر لکھے پرومٹ مسایہ کے، نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے
کہ بہاءاللہ کے نام پر پورے کا پورا سسٹم کھڑا ہے. پوری دنیا کے اندر ان کے ایون تو ان کو تو پاکستان میں اجازت ہی نہیں ہے نا. بہائی فیتھ کو پاکستان کے اندر الاؤ ہے, وہ کنونشنز کے اندر, مائنورٹی کنونشنز کے اندر آتے ہیں, یعنی ان کا پورا مشن چلتا ہے. جس سے یہ چیز پتہ چلی کہ ان کے بقول ایک ہی صورت ہے اب اس اصول کو بچانے کی. پتہ ہے کیا؟ یہ بہاءاللہ کو اپنے دعویٰ میں سچا مانیں. اگر یہ کہیں کہ اس نے جھوٹ بولا تو اس کی جڑ بھی کٹنی چاہیے. لوگ تو زیادہ اس کے پیچھے ہیں. باب کے نام کو تو کوئی یاد, آج تو بھائی کو جانتے ہیں لوگ. اس سے پتہ چلا کہ وہ سچا ہے ان کے بقول. جی اس کے نام سے بے شک نہ جانتے ہو. میں نے تو ایک اصول کی بات کی ہے کہ کس کا وہ مریض تھا, کس کے قاعدوں کو آگے لے کے چل رہا ہے, کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا یا نہیں پکڑا. اب آگے 100 اس کے ماننے والے آ جائیں, 1000 اس کے ماننے والے آ جائیں, سب دعویٰ کرتے رہے, وہ لا جانی ہے. اور ایسا ہی حقیقت میں ایسا ہی ہو رہا ہے. کیا وہ عام مسلمانوں کو یا اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو کوئی ایسا دھوکہ دے پا رہے ہیں کہ لوگ اپنے مذہب چھوڑ کے اس کے داخل ہو رہے ہیں اس کے مذہب میں؟ کیا اس کی کوئی کسی قسم کی کوئی مخالفت کر رہے ہیں مذہبی طور پر؟ کوئی جانتا بھی نہیں. آپ خود اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں. انہوں ہر قسم کی اجازت ہے, وہ جہاں پر جس طرح کی بھی تبلیغ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. کیوں اس کی اجازت ہے؟ کیونکہ ان کا عام لوگوں پر کوئی اثر ہی نہیں ہے, کسی کو وہ گمراہ کر ہی نہیں پاتے. ہاں ایسے لوگ جو ناچ گانا پارٹیاں کرنا چاہتے ہیں, جن کو ہر طرح کی مذہبی آزادی چاہیے, یعنی کہ مذہب سے آزاد ہونا چاہتے ہیں اور مذہب بھی ساتھ میں نام کا جڑ جائے, وہ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. وگرنہ وہ عام لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کی مخالفت بھی نہیں ہو رہی ہے. مخالفت ہی ایک بڑا نشان ہوتی ہے جس سے سچائی کا پتہ چلتا ہے. بہت شکریہ جی. مخالفت ہی اصل چیز ہوتی ہے جس سے سچائی کا پتہ. تمام انبیاء نے شیطان کی مخالفت کی ہے اور تمام نیک لوگ شیطان کی اور حزب الشیطان کی مخالفت کرتے ہیں. کیا ایسی صورت میں شیطان کو سچا مان لیا جائے گا؟ نمبر 1 یہ اصول بھی بتائیے گا کہ مخالفت ہی محض, یعنی محض مخالفت سچائی کی علامت یہاں بن گئی ہے. انہوں نے خود بولا ہے کہ مخالفت ہی سچائی کی علامت ہے. تو مجھے بتائیں کہ جتنے انبیاء ہیں انہوں نے آ کے اپنے معاشروں کی غلط چیزوں کی مخالفت کی, تو کیا ان مخالفتوں کا سچا یہ مانتے ہیں؟ ایک اصول غلط ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ فارسی کے شاعر نے کہا ہے نا کہ خشت اول چون حد میمار کج تا سریا میر ود دیوا. پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہے تو آگے سارا معاملہ ٹیڑھا ہوگا. اچھا کمال چیک کریں کہ پہلے ان کے اصول کے مطابق اللہ ڈائریکٹ بندے کو پکڑتے تھے. اب اس کے مرید کو دیکھنا ہے آپ نے کہ مرید کے معاملے میں کیا ہے. یہ سمجھ نہیں مجھے آ رہا کہ اصول یہ تھا کہ پیر پکڑا جائے گا مرید نہیں, یا یہ تھا کہ اللہ کی طرف جھوٹ باندھنا. آیت پیش کرتے ہیں عمومی قاعدہ, اللہ کی طرف جھوٹ باندھنا بعد میں لے, یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہا اصول ہے کیا. بہت شکریہ. اصول کو میں نے پہلے بھی وضاحت سے بیان کیا تھا لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. ایک شخص واضح طور پر اللہ تعالیٰ سے کوئی بات منسوب کرے, اس کی تشہیر کرے, ایک سوری عدنان بھائی کا ٹائم جو ہے لگائیے گا, مجھے 2 منٹ دیں صرف. اویس بھائی آپ پلیز اتنی دیر بات کریں, میں ایک گیسٹ اٹینڈ کر لوں, تو پلیز مجھے یہ عدنان بھائی چلیں مجھے بھی اجازت دیں, پھر انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے. میں بھی تھوڑا سا بیزی ہوں, انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے آپ سے. ہاں میں آفس میں ہوں ابھی, تو میں بعد میں بات کروں گا نوٹ بھائی, ٹھیک ہے؟ اوکے عدنان بھائی, اوکے ٹھیک ہے. اوکے اللہ. بابر بھائی کیا حال ہے؟ بابر بھائی خیال ہے بابر بھائی کو آواز نہیں آ رہی. بھائی چلے گئے ہیں؟ اوہو ہاں جی وہ چلے گا, کہہ رہا میں آفس میں ہوں, تھوڑا بیزی ہوں. اچھا اصل میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, گیسٹ ایک آ گئے ہیں اور ابھی وہ ادھر ہی ہیں, تو مگر میں نے مناسب سمجھا کہ یہ نہ ہو کہ عدنان بھائی بات کریں اور ان کے ساتھ اچھا نہ ہو, زیادتی نہ ہو کہ بھائی میں نے جواب ہی نہیں دیا بات. تو پلیز آپ لوگ اس پہ تبصرہ کر لیں, مجھے بس 2-3 منٹ دیں, میں سن رہا ہوں اور پھر میں دوبارہ شامل ہو جاؤں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں اویس بھائی, عامر بھائی السلام علیکم. اب آئی نو آپ بیزی ہیں, بس سلام آپ کو عرض کرنا تھا. اویس بھائی یہ جو بات چل رہی تھی اس کے اندر مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے گا یا بہتان باندھے گا یا افتراء کرے گا تو اس کی شرح کٹے گی.
اب باب نے تو جھوٹ بولا، اس کی شرح کٹ گئی، بحالہ نے کہ جھوٹ بولا ہوگا تو اس کی بھی کٹنی چاہیے تھی. بات تو دونوں کی ہے کہ دونوں نے کیا. اگر تو یہ کہہ دیا جائے کہ بحالہ نے خدا تعالیٰ کے اوپر افطرا نہیں کیا، یا اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے خدائی دعویٰ نہیں کیا اور افطرا بھی نہیں کیا، تو اس صورت میں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شرح نہیں کٹی. اب بحالہ تو بچ گیا، بحالہ تو بچ گیا لیکن باب مارا گیا. یعنی دونوں ہیں، دو شخصیتیں ہیں، باب نے بھی دعویٰ کیا، بحالہ نے بھی دعویٰ کیا. باب چونکہ جھوٹا تھا اس کی شرح کٹ گئی، بحالہ چونکہ جھوٹا نہیں تھا اس لیے اس کی شرح نہیں کٹی. تو یعنی یہ ایسا ایک گول چکر ہے جس کے اندر آپ جتنا چاہے گھومتے جائیں، آپ اپنے اس بات کے اوپر سٹینڈ ہی نہیں کر پائیں گے. دوسری بات، سوری ساحل بھائی، اس پوائنٹ پر میں نے کہا مجھے ساتھ موقع، میں سن رہا ہوں، تھوڑا سا موقع ملا ہے. جی یہی پوائنٹ میں رکھ رہا تھا کہ یہ اصول بچانے کے لیے صرف ایک طریقہ ہے کہ بہاولہ کو سچا مانو، بالکل. ورنہ اگر بہاولہ جھوٹا شارک. اب سوری آپ نے یہ پوائنٹ رکھا، میں مختصر سا کر کے پھر نکلوں گا، سنوں گا آپ لوگوں کو. جی باب اللہ کی باری آئی تو اس کی شارک کٹنے کہہ دیا کہ اس کا قتل ہوا. بہاولہ کی باری آئی تو شارک کی بجائے پتہ کیا ہوا کہ لوگ جانتے کتنا ہیں، کوئی ان کو سیریس نہیں لیتا. ہویا کی گل ہے یار، چینج ہو گیا، چینج ہو گیا. ہاں یعنی اصول چینج ہو گیا. اچھا پھر آپ نے عمومی قاعدہ کھڑا کیا ہے تو وہ کثرت کہاں سے آ گئی کہ بڑی جماعت پیچھے لگائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ انتظار کریں گے کہ جھوٹ بول کے پہلا عوام نو گمراہ کر لے پھر میں نو پڑھاں گا. اللہ معاف کرے، کیا اصول ہے؟ اللہ معاف کرے. وہی نا کہ اصول کے اوپر سٹینڈ نہ کر پانا، یہ ہم نے اب تک کی جو سچویشن دیکھی ہے وہ جماعت احمدیہ میں دیکھی ہے کہ اگر آپ ایک اصول قائم کرتے ہیں کہ یہ ہے میرا اصول، جب اس اصول کے اوپر بات چلتی ہے علمی انداز میں، تحقیقی انداز میں، تو وہ پھر اصول چینج ہو جاتے ہیں. مخالفت کی بات آئی تو مخالفت کے اوپر بھی اصول چینج ہو جائیں گے. ہاں اب جہاں سے اس جو آیت سے استدلال لیا گیا ہے سورہ الحاقہ کی آیت سے، تو وہاں پہ ہے کہ یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بعض باتیں، ساری باتیں نہیں، بعض باتیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ جو سچا رسول ہوتے ہوئے اگر بعض باتیں اپنی طرف سے منسوخ کرے تو اس کے لیے یہ قانون ہے. یہ ہر جھوٹے مدعی نبوت کے اوپر یہ اصول آپ قائم ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ رسول وہ آلریڈی رسول ہے، سچا رسول اللہ کا ہے. اگر سچا رسول ہوتے ہوئے یہ کام کرتا تو اس کے لیے یہ کام کرتے اللہ تعالیٰ. تو اس کے لیے آپ کو ایسے مدعی نبوت کی جو ہے وہ اگزامپل پیش ہی نہیں کر سکتے کہ جس کے بارے میں عام دعویٰ ہو. اس کے لیے آپ کو پہلے اپنے اس مدعی نبوت کو سچا رسول ثابت کرنا پڑے گا. ہاں سچا رسول اگر وہ ثابت ہونے کے بعد اگر کوئی باتیں منسوخ کرتا تو آپ کہتے ہیں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. یعنی کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بانمتی نے کنبا جوڑا. تو پلیز جماعت احمدیہ کے جی ایک بات اور اس میں ایڈ کر لیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کی جو ہے نا مخالفت وغیرہ ہوتی ہے، وہ باؤلہ ایرانی جو ہے اس کی بھی مخالفت ہوئی، اس نے بھی جیل کاٹی. اور آج کے دور میں بھی ایران میں، مصر میں، قطر میں، مراکش میں، الجزائر میں، یہاں پر بہائی بینڈ ہے. بالکل ایسی ہے. ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر پابندی ہے. آپ تو پاکستان کو روتے ہیں نا کہ پاکستان میں پابندی ہے، یہاں پر تو متعدد ممالک ہیں. یہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی بین ہوگا، میں آفیشیل مجھے نہیں پتا، لیکن یہ جو نام لیے ہیں نا یہاں پر آفیشیلی بینڈ ہیں. یہ لوگ ایسے یہ لوگ جو ہے پبلکلی کوئی ایکٹیویٹیز وغیرہ نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس تو مثال موجود ہے، اور دعوے جات سارے وہی ہیں باؤلہ کے جو مرزا صاحب کے ہیں. ایسے ٹھیک ہے نا، اور ان کی تعداد بھی اتنی ہی ہے جتنی آج جماعت کی تعداد ہے. اچھا رحیل بھائی سوری آپ بات جاری رکھیے گا. مزے کی بات بتاؤں ساحل بھائی، ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی، میں سن رہا ہوں. جی ایک اور چیز مزے کی آئی. عدنان بھائی کہتے ہیں دیکھیں آپ نے خود مانا کہ بھائی جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر بڑا ایزیلی اپنا مشن لے کر چل رہے ہیں، مخالفت تو ہماری ہو رہی ہے. اچھا اے جماعت احمدیہ سچائی دلیل بن گئی جدوں اسی کہنا جماعت احمدیہ نے کھٹیا کی کہتے 200 ملکوں میں پھیل گئے، ہم اپنے مشن چلا رہے ہیں. یعنی کدی تہاڈی ترقی تہاڈی سچائی دی علامت ہوندی ہے، کدی تہاڈے تے پابندیاں تہاڈی سچائی دی علامت ہوندی ہے. اے چوپڑیاں نالے دو ہاتھ جڑے نے تہاڈی مہربانی. میں ایسی جماعت نہیں جے ویکھی. ٹھیک ہر پاسوں انہاں دی کامیابی جے بھائی، پاویں نہ پابندی لاؤ پاویں کھولو. جی وہ تو میں تو اکثر اس بات کے اوپر عمر بھائی بڑی واضح بات کرتا ہوتا ہوں کہ تم لوگ جماعت احمدیہ والے لوگوں نے خدا تعالیٰ کا جو شہر کاٹنا ہے نا، انہوں نے اس کو اس معنی میں لیا ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ کا توبہ نعوذ باللہ کوئی ظاہری ہاتھ آسمان سے اترتا
وہ مرزا صاحب کی گردن کو دبوچتا تو شاید مان لیتے. میں پھر بھی کہتا ہوں شاید یہ مان لیتے. اگر یہ ہو بھی جاتا تو انہوں نے نہیں ماننا تھا. یہ میں معذرت چاہتا ہوں، کسی کے پاس دوسرا موبائل ہے جس کے اوپر براڈ چلتی ہو؟ دو موبائل ہے؟ نہ میرے پاس نہیں ہے. اب دیکھیں کہ شہر کٹنا کیا ہوتا ہے. اگر تو آپ شہر کٹنے کو لیتے ہیں، روحانی لیتے ہیں یا اس کو میٹافورک لیتے ہیں، فزیکلی نہیں لیتے، تو اب دیکھیں کہ شہر کٹنا اس سے زیادہ بڑھ کر کیا ہوگا کہ ایک شخص جب اپنے مریدوں کی بات آتی ہے کہ یہ میرے مریدوں کے ساتھ جو ہے وہ فلاں فلاں ظلم ہوا، اور یہ خدا تعالیٰ کا قہر ہوا کس جگہ پہ؟ جہاں پہ اس کے مریدوں کے اوپر ظلم ہوا. اور وہ قہر خدا تعالیٰ کے قہر کس طرح سے نازل ہوا؟ وہاں پہ ہیضہ ہوا. اب مرزا غلام محمد قادیانی کے حالات جب وہ ساری سچویشن بنی اور اپنے سسر کو جو بات کہی، تو اب وہ خدا تعالیٰ کا قہر نہیں تھا؟ کیا اس کو شہر کٹنا نہیں کہتے؟ کیا اس کو شہر کٹنا نہیں کہتے کہ ایک شخص خود دعا کرتا ہے کہ اے خدا تعالیٰ جو بھی ہم دونوں میں سے جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا، اور وہ خود مر جاتا ہے؟ کیا یہ شہر کٹنا نہیں ہے؟ اپنی ہی قول و فعل کے اندر ایک شخص خود اقرار کرے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ سٹے نہ کرے اور سٹینڈ نہ کرے اور اس کے برخلاف بات کر کے جھوٹا ثابت ہو جائے. کیا یہ شہر کٹنا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کو چاہیے تھا فزیکلی ہاتھ. اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کو فزیکلی ہاتھ بھی مل جاتا نا تو آپ لوگوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا. شکریہ. بھائی وہ لگانا ذرا، ہادی والی براڈ لگانا ذرا. تھوڑا سا وہ دیکھیں ذرا کہ وہ ذل اور بروز پر کیا دلائل پیش کی جا رہے ہیں جو کر رہی ہیں میرے باپ صاحب. وہ ہے تو ذرا اسے آن کرنا. عامر بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پر تو ڈائریکٹ ان سے پوچھ لیں گے، پھر کراس کوسچننگ کر لیں گے یہاں پر ہی. ایسے ہوتی ہے علمی طور پر ان کی تو، اور اس کی وجہ یہ ہے آپ ٹھیک ہے علمی طور پہ اور بزرگان کر بھی رہے ہیں، کر بھی نہیں پا رہے، ایک ٹائم پہ مان نہیں پا رہی. بہت بری طرح سے اس وقت وہ اس میں مات کھا گئے ہیں علمی لحاظ سے. تو بہرحال یہی حقیقت ہے. تو لیکن آپ کریں بات. جزاک اللہ کمال عزیز صاحب بھائی، باقی دوستوں کا بھی شکریہ. مجھے کمنٹ ہی ہے جی یہاں پر جو بات کی گئی ہے، اگر یہاں پر یہ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی ایک بڑی فتح ہے اور ان کو آنا چاہیے. اچھا ایک منٹ کامر بھائی روکیے گا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کیونکہ یہاں پہ نیچے آڈینس تھی وہ ایک مخصوص ٹاپک کے والے سے سن رہی تھی. اگر ہم اس کو ڈائیورٹ کر دیں گے تو وہ جو پہلے ہی ان کے ذہن میں ایک چیز پوائنٹ جو کلیئر ہو رہے تھے وہ جو ہے نا وہ ہو جائیں گے. تو میرے خیال سے اسی کے اوپر بات کی جانی چاہیے. ہمارے پاس رحیل بھائی بھی بیٹھے ہیں، عمر بھائی بھی بیٹھے ہیں، تو اس خاص موضوع اور پوائنٹ کے اوپر ان سے علم حاصل کرنا چاہیے. تو کیا کہتے ہیں رحیل بھائی؟ کر لیں سہیل بھائی، اب جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں بات. ہاں جی، وہاں پر کیا کوئی خاص بات چل رہی ہے ادھر؟ وہی وہ لگے ہوئے ہیں. نہیں اصل میں وہ عمیر واب صاحبہ جو ہے نا وہ ذل اور بروز کے کنسیپٹ کو غلط بیان کر رہی ہیں کہ جو بیسیکلی کہا ہے امتیاز بھائی نے، تو اس کو سننا چاہ رہا تھا. اور میں نے کہا تھا کہ آپ دونوں بیٹھے ہوئے تو آپ سے ذرا کراس کویسچننگ ہوگی. یہ ریزن تھی بیسیکلی. تو اگر وہ نہیں میری بات اسی موضوع پہ بات کرنی تو کرتے رہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. نہیں بات دونوں ہی صحیح ہے. ساحل بھائی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ ذلی بروزی کی ایک بات ہے، لیکن عمر باب نہیں بس ٹھیک ہے ساحل بھائی، میں گو وتھ ساحل بھائی. ان کو پریفر نہیں کرتا میں سننا. اب دیکھیں کہ یہ جو بات چل رہی تھی کہ سورہ الحاقہ کی، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ آیت خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو آپ اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ یہ ایسے ہی خاص ہے جیسے کہ آپ قرآن مجید کے اندر یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جب عام قانون بیان کرتا ہے کہ جو شخص جتنی بدی کرے گا، جتنی برائی کرے گا، اس کو اس کے برابر سزا دی جائے گی. کیا یہ
कानून नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है? नहीं, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये फरमाया है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई ऐसा करते तो उनको दुगनी सजा दी जाती। हालांकि आम कानून तो यही है कि जितना बदी बुराई उतनी सजा। तो जिस तरह वो आयात खास है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इसी तरह ये आयत भी खास है। क्यों राहिल भाई? जी जी ऐसा ही है। और अंबियाए कराम के लिए जो है क्यों उन लोगों का मामला अलग है, क्योंकि वो एक मिशन, खास मिशन के साथ भेजे जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ जी पर बात यही हो रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक बात करते हुए अगर कोई चीज़ अपनी तरफ से शामिल करें तो उनकी इस बात पे पकड़ होगी और अल्लाह उसकी पकड़ करेगा, ठीक है ना। तो ये ख़ास एक सच्चे नबी के लिए बात हो रही है, ना कि हर ऐरे गैरे जो है ना बंदा जिसका। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात फिर उन्होंने ये कही अदरान मतू कि भाई इसमें जो अवाम जो है ना उनमें भी देखा जाएगा कि एक बंदा कोई नशई है या कोई पेशावर है इस तरह का, ठीक है ना, वो भी उससे एक्सक्लूड हो जाएगा, जो अब जहनी मरीज़ है। तो हम उस ज़ाविये से भी देख सकते हैं कि मिर्ज़ा साहब जहनी मरीज़ थे या नहीं थे, होश और हवास में बात किया करते थे। एक वो भी मुताला है हमारे पास। फिर उसके बाद जो उससे पहले जो बात है वो ये है कि मिर्ज़ा साहब का नबूवत का दावा है कब का। हम वहाँ से 23 साल गिन लेते हैं। तो इन्होंने यही बताया ना कि शहरक काटी जाती है, और ये उसूल भी डाला हुआ है कि 23 साल तक जो है ना वो बंदा जिंदा रहता है। तो मिर्ज़ा साहब की नबूवत ये जो क्वेश्चन है ना आपका कि मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब ने दावा कब किया, ये नबूवत सवाल आपका बहुत जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, इजी है। इतना आसान ये सवाल है कि आज तक जमात अहमदिया खुद ये डिसाइड नहीं कर पाई कि असल में मिर्जा साहब का दावा नबूवत था कब। इतना आसान है ये सवाल। हाँ जी। नहीं, वो आज के मौजूदा मिर्ज़ाई अगर ना माने, लेकिन इनके अकाबरीन ने तो लिखी हुई है बात। मिर्ज़ा साहब ने भी लिखी है, इनके जो मुस्लिम मऊद हैं उन्होंने भी लिखी है। बल्कि मुस्लिम मऊद से याद आया, ये शहरक कटने वाली बात तो मुस्लिम मऊद के ऊपर भी डाली गई है। इनके इसी मुखालिफ ने अच्छा जी, मुखालिफ ही करता है ना मेरी इस तरह आवाज़ की आ रही है? बातें। सॉरी जी अमर भाई आ रही है। जी, सॉरी। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो ख़ास है, ये माना उन्होंने, फिर उसको उमूमी उसूल के तौर पर भी पेश किया। इसका मतलब है बुनियादी फ़र्क नहीं जो हम बात उस वक़्त कर रहे थे। यहाँ एक और चीज़ है, साहिल भाई और दीगर अहबाब भी माशाल्लाह सुन रहे हैं, और जमात अहमदिया के अफराद भी इसी बहाने सुन रहे होंगे। वो ये चीज़ है कि सोचें कभी कि मिर्ज़ा साहब ने ये उमूमी उसूल के तौर पर क्यों अखज़ किया, उमूमी उसूल क्यों अखज़ किया, उसके पीछे एक रीज़न था। जी जी वो रीज़न ये थी कि मिर्ज़ा साहब को इस चीज़ का पता था कि ख़त्म नबूवत के बाद किसी तरह भी मुसलमान मुआशरे मिर्ज़ा साहब के दावों के साथ उनको कबूल नहीं करेंगे। अब ऐसी सूरत में मिर्ज़ा साहब के पास एक टेक्निक थी, वो टेक्निक थी डिले टैक्टिक, डॉज। मिसाल के तौर पे मिर्ज़ा साहब का ये कहना कि मेरे मामले में लोग जल्दी क्यों करते हैं, इंतज़ार करें। मिसाल के तौर पर मेरे पास वो हवाला मुझे कहेंगे, मैं दिखाऊंगा, अल हकम अखबार में मिर्ज़ा साहब ने लिखा था एक जवाब देते हुए कि मेरे मामले में ये लोग जल्दी क्यों करते हैं और मेरी मौत का इंतज़ार क्यों नहीं करते, मेरे इख्तिताम का इंतज़ार क्यों नहीं करते। इससे पता चला कि मिर्ज़ा साहब ये चाहते थे कि मुझे फुल फ्लेज मौका दिया जाए पनपने का, मेरे मुतल्लिक जो है ये जो है वो क्या सराहना की जाए, मुझे खुल का मौका दिया जाए। जिससे पता चलता है कि मिर्ज़ा साहब बेसिकली ज़हनी तौर पर लोगों में अपने दावाजात से मुतल्लिक जो जज्बात थे ना उनको हल्का और न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, रिएक्शन ना आए। तो रिएक्शन ना आने का मतलब ये था कि यार तुसी हमें, जिस तरह आपने, इसकी चले मिसाल दे दो दस्ती, आपको समझ आएगी, अब क्लिक कर जाएगी बात। आपने कई दफ़ा जमात अहमदिया के अफराद को तकफीर के मौजू पर आपसे आकर पता क्या कहते देखा होगा, आपने कहते आप कौन होते हैं, अल्लाह का फैसला आप कैसे में कर सकते हैं। सुना? बिल्कुल। हाँ, ये सुना होगा। इसके पीछे यही टेक्निक होती है, हालांकि यही काम तो जमात भी कर रही होती है, हमारी तकफीर करती है, मगर हमारे सामने ये तरीका क्यों इख्तियार करते हैं कि आपको किसने ये हक दिया कि आप हमारी तकफीर करें। इसलिए कि सोनिया हो जन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, यानी पीछे पीछे हट जाओ तो साड़ी जगह बनाओ,
ٹھیک ہے جی, سانو ਵਿੱਚ ਆਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ہم چلنے دو نا یار, چلنے دو, کوئی لبرل ہے سر, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہیں گے یار فلاں بندہ تو یہ بھی کرتا ہے, میں کیسے اس کو کافر کہہ دوں جس نے خود سے اپنی زبان سے مسلمان کہہ دی, میں کیسے کہہ دوں, اینڈ کہندے رہے. اس کے پیچھے پلان یہ ہوتا ہے کہ یار تہاڈی مہربانی, ایک بندہ وڑنا چاہ رہا ہے اسلام دے وچ تے انہوں وڑن دیو نا جناب, انہوں آن دیو, بھاویں سیاہ کرے بھاویں سفید کرے. یہ مسئلہ ہے. مرزا صاحب نے یہ ٹیکنیک لگائی. دوسری چیز یہاں سہل بھائی سے پہلے کہ آپ کا تبصرہ آئے دیگر احباب کا, دوسری چیز یہ ہے کہ کئی علماء نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ وہ نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے ہی نہیں آیت, یہ آیت اس سے اوپر ہے, یہ جبریل کے حوالے سے ہے. وہ یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں ہے, تو لہذا مرزا قادیانی کا اصول ہی باطل ہو گیا. کیسے؟ جڑی کاٹ دی نا, پھر جڑی کٹ گئی, جڑ کٹ گئی. اس کے پیچھے بڑی ٹیکنیکل ریزن ہے, میں نے غور کیا اور مجھے بڑا اسٹرانگ موقف لگا ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس سے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ قرآن کو سمجھنے اور قرآن کے متن کو سمجھنے کے حوالے سے رائے ہے. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر کے ایک بڑی جماعت بننے تک اللہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں اور اس کی اشارہ نہیں کاٹتے ان کے بقول, تو جو لوگ اس کے پیچھے لگ کے گمراہ ہو گئے اور فوت ہو گئے اسی حالت میں, یہ تو زیادتی ہوگی, ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو کوئی بھی جھوٹا مدعی نبوت یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ لوگ میری موت کا انتظار کرو, اگر میری اشارہ کٹ گئی ایسے ہوا تو میں جھوٹا, اگر ایسا نہ ہوا تو میں سچا. اب جو لوگ تو اس وقت موجود نہ ہوں وہ تو بعد میں اس کی تعویل کر دیں گے, جیسے آج مرزا صاحب کی پیش گوئیوں کے حوالے سے یہ تعویل کر دیتے ہیں. ثناء اللہ امرتسری صاحب سے فیصلہ جو ہوا تھا وہ چھوٹا فیصلہ تھا, اتنا بڑا فیصلہ تھا, مگر آج اس کی تعویل کرتے ہیں. بالکل. تو اس سے پتہ چلا. اچھا پھر دوسری ایک اور اینگل بھی ہے اس چیز کو سمجھنے کا, وہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو امتحان اور آزمائش سے گزارتا ہے ان کے ایمان کو پرکھنے کے لیے اس دنیا کے اندر. یہ اسباب کی دنیا ہے, اللہ اس کے اندر اسی طریقے سے, ہماری تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے. اب ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی اللہ کی طرف جھوٹ بولے اور اللہ اس کی اشارہ کاٹ دے؟ تو پھر امتحان کدھر گیا؟ بالکل, امتحان تو ویسے ختم ہو گیا. یہ موقف رکھتے ہوئے پھر رسول کریم جو ہے نا, یہ قرآن میں آیا ہے سورہ حاقہ جس کانٹیکسٹ میں آئی ہے نا کہ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین, اس کے بعد آیا ہے ولو تقول علینا بعض الاقاویل. ٹھیک ہے جی, اس سے پہلے ایک آیت آتی ہے انہ لقول رسول کریم, جی, کہ یہ رسول کریم کا قول ہے. ڈٹو یہی طریقہ کار سورہ التکویر چیپٹر 81 ورس 19 میں اختیار کیا گیا ہے, انہ لقول رسول کریم, مگر آگے آپ دیکھیں قرآن کے متعلق آ رہا ہے اور آگے آتا ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین, ذی قوت عند ذی, یہ روح القدس کے جبریل کے متعلق ہے. اس سے پتہ چلا کہ قرآن کے نزول کے حوالے سے جبریل کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے بات کر جائے, اور وہ بات ٹھیک ہے. پتہ کیوں؟ جی, ملائکہ وہ مخلوق ہیں کہ جو اللہ کی نافرمان, ان کے پاس فری ول نہیں ہے. فری ول نہیں ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. تو فری ول ہی نہیں ہے. تو کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا نعوذ باللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جبریل بتاتے ہیں نا قرآن, وہ شاید یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں, آج بھی اورینٹلسٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دو رائے قائم کرتے ہیں. ایک رائے وہ یہ قائم کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے کوئی چیز بات کر لی, ایک وہ یہ کہتے ہیں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے, جو ان کو بتا رہا تھا نا نعوذ باللہ, اس کے متعلق وہ اعتراض کرتے ہیں. اور یہ آج نہیں ہے, یہ قرآن کے ٹائم پہ بھی تھا. اس لیے قرآن میں ہے من کان عدوا لجبریل, جبریل سے جو دشمنی کرتا ہے اس نے اللہ سے دشمنی کی. قرآن میں ہے, وہ تو اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے. اس سے ایک چیز پتہ چلی کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق لوگوں کے اعتراضات اور اشکالات تھے, جس کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ موقف بیان کیا کہ دیکھو جس جبریل کے تھرو یہ قول پہنچ رہا ہے وہ تو رسول کریم ہے, اور اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کے پاس تو فری ول ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کر لے. اس کے پاس تو چیز, اس کی اشارہ کٹ جائے گی. اب
کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ تو اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. بالکل. تو کئی لوگوں نے اس کو حل کرنے کا یہ طریقہ بھی اختیار کیا ہے، اور امام رازی نے بھی اس پر بات کی ہے مفاتیح الغیب کے اندر، اور کئی مفسرین نے بھی اس اینگل سے بات کی ہے. کوئی پہلی بات ہم نہیں کر رہے، یا میری ڈسکوری ہے، یہ ہاں پہلے نہیں، بھی یہ بات تو ڈسکوری ٹھیک ہے. ہاں بالکل. تو یہ بھی ایک اینگل ہے. تو بالکل ہے. لہٰذا اس کو قطعی طور پر یہ اصول دینا کہ یہ ہر دوسرے بندے کے بارے میں ہے کہ جو جھوٹ بولے اللہ معاف کرے، تو پھر نبی اور غیر نبی میں فرق کیسے ہوگا؟ بالکل. ٹھیک ہے. اور پھر ایک خاص نبی میں اور ایک ان کے بقول ذلی بروزی میں فرق کیسے ہوگا؟ ہاں تو یہ بھی فرق ہے. اچھا، دوسری بات عمر بھائی، میں آپ کی کہہ رہی تھی کہ میرے بارے میں جلدی نہ کرو. جی اگر جی آپ کے بارے میں جلدی نہ کریں تو پھر مرزا صاحب نے خود کیوں چراغ دن جموں کے بارے میں جلدی کی؟ ہاں کیوں اس کو مسلمہ کذاب کے مشابہ اس کا بھائی بنا دیا؟ کیوں زبردست زبردست. اس کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اس کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اس کی بالکل مخالفت کیوں کی؟ بالکل. اور بہرحال اس طرح کی کئی چیزیں ساحل بھائی رکھی جا سکتی ہیں اس اینگل پر. رحیل بھائی نیچے مجھے نظر آ رہے ہیں، اویس بھائی موقع دیں بات کریں. جی آ جائیں. انہوں نے یہی کہنا کہ آپ نے کپڑے خراب پہن کے آیا تھا، میں لٹھے کی قمیض پہنی تھی، آپ نے لٹھے کے کپڑے کے اوپر کوئی چیز پھینک دیا، وہ میرے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، تو اس نے مجھے جو ہے وہ جوتا نہیں پہننے دیا، اس نے میرے جوتا اٹھا کے پھینک دیا. یہ باتیں کرنی ہے اس نے اور کچھ نہیں کرنا، میں پہلے بتا رہا ہوں. اللہ خیر کرے. چلیں دیکھتے ہیں، آتے ہیں تو ان سے بات ہو جاتی ہے. نیچے ہے نہیں ہے میرے خیال سے وہ. یہ کون عامر حق؟ او بھائی دو ہاتھ جڑے ہیں، میرا کوئی شاگرد نہیں، عامر حق کا شاگرد آ گیا. بھائی دے مہربانی. آپ میرا اگر میری بھائی کا شکر. ہاں آپ اگر میری حقیقت جان لیں تو آپ کبھی بھی میرے ساتھ شاگرد نہیں میرا بنیں گے. آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ مجھے جانتے ہی نہیں بھائی. وعلیکم السلام. آپ کی محبت آثار آنکھوں پہ، مگر یہ پلیز آپ کی مہربانی، یہ آئی ڈی ٹھیک نہیں ہے، اس کو یہ غلط ہے، نہیں کریں. ہم ایسا پسند نہیں کرتے ان چیزوں کو. شاگردی اللہ معاف کرے. میں جوان بننا چاہ رہے ہیں، یہ شاگرد کہہ کے مینوں بڈھا فیل ہونے لگ پیا. نہیں عمر بھائی، اگر وہ آپ کا ذلی بروزی ہو سکتا ہے، شاگرد وہی ہے نا، شاگرد ذل بروز کے معنی میں ہے، تو کیا ہے؟ ارے میرا ذل یار کمال ہو. نہیں کہ اعتراض کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے اگر آپ یہ اعتراض کریں گے تو اس اعتراض کی زد میں کون کون آئے گا؟ ہاں نہیں میرے علم میں نہیں. آپ کر کے تو دکھائیں اعتراض. آپ کو پتا ہے یہ اعتراض سیدھا مسیم موت پہ جائے گا. مسیم سام پہ؟ ہاں نہیں، مسیم سام پہ نہیں کر سکتے ہم. مسیم سام کے اوپر اعتراض جو ہے وہ بالکل بھی ہم قبول نہیں کریں گے جی. اور جو ہے ہاں بالکل پیارے بھائی چینج کر دیں پلیز بھائی. نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ 7 دن تو لگیں گے ابھی چینج کرنے میں. چلیں پھر اللہ خیر کرے. تو یہ 7 دن تک تو آپ کو جو ہے ذل بروز رکھنا پڑے گا عمر بھائی. چلو 7 دن گزارا کر جائیں گے. ویسے ہی میں غائب رہنا ہوں آج کل، کٹ ہی آ رہے ہیں وہاں. یار بس ٹائم ہی مینیج نہیں ہو پا رہا، اور مسلسل سفر تھا میرا. قریباً 1 ہفتہ جو ہے میں آؤٹ اسٹیشن ہی رہا ہوں، کبھی کدھر. تو پھر چکر ہی نہیں لگ پایا اور بات ہی نہیں ہو پائی. انشاءاللہ ثانیہ کرے گا انشاءاللہ. خیر یہ معاملہ ہے. تو اچھا امر بھائی یہی ہے نا کہ ہم مطلب دیکھیں نا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ خود کے اندر سمجھتے ہیں زوم میں کہ ہمارے پاس دلائل ہیں، اور وہ دلائل ایسے ہیں کہ جس کا کوئی توڑ نہیں، جس کا کوئی بھی کاؤنٹر نہیں ہے، تو کم از کم اپنے دلائل تو رکھنے چاہیے نا ان کو. یہ تو نہیں کرنا چاہیے کہ اگر عامر آکے نے کوئی سوال رکھ دیا ہے کہ مرزا صاحب تو اس اصول کے اس طرح لیتے تھے، یا مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کے بارے میں یہ ہے، تو ہم یہ کرنا شروع کر دیں کہ جی آپ نے تمہارے کپڑے خراب کر دیے. ہاں بالکل. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ عدنان صاحب آئے تھے، ان سے وہ تو میری طرف سے ہو گیا تھوڑا سا معاملہ، ان ایکسپیکٹڈ ایک چیز تھی، مجھے اٹینڈ کرنی پڑے گی، ورنہ بات تو ان سے بڑی مزے کی ہو رہی تھی، وہ کر رہے تھے جی اور اچھے سے بات چل رہی تھی. تو اب آئیں آ کے بات کریں. میں نے تو دیکھیں سورہ حاقہ میں جو یہ اعتراضات، ویسے تو اس پر کافی لمبا پروگرام یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے سورہ حاقہ کے اوپر. میں نے اس پر بات کی تھی کافی سال پہلے، 5-6 سال پہلے. زیتون FM لائیو پہ پڑا ہوگا، تو وہ دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. اس پہ بڑی تفصیل سے اس آیت کے ہر اینگل پر، اس کے شان نزول پر، اس کے سیاق اور سباق پر، پھر قرآن کی دیگر آیات پر، پھر ان کے الفاظ پر بات کی تھی، جو الفاظ کہے گئے ہیں، اقاویل کسے کہتے ہیں، تقولہ کیا ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر بات کی ہوئی. اچھا وہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ کیا ہوا، یہ کسی براڈ کے اوپر ایک احمدی آیا، قادیانی بھائی ہمارا،
اور آ کر کہنے لگا جی اور سورہ حاقہ میں لکھا ہے کہ اگر اللہ پہ کوئی جھوٹ باندھے گا تو اس کا دانا ہاتھ ٹوٹ جائے. اے انہیں بولے اور میں کہا پکی بات ہے یہی ہے؟ کہتا جی یہی ہے کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اس کا دانا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے. اور میں کہا کھولو سیرت مہدی مرزا صاحب کا بھی دانا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے. رولا پا اور کہتا نہیں اس میں شارگ ہے، شارگ کاٹے گے. ڈرامے بات تو بھائی اس طرح کی چیزیں ان کے نکل جاتی ہیں. اچھا عامر بھائی، بڑے مزے کی بات ہے کہ دیکھیے ہم کوئی بھی مخصوص ٹاپک چنتے ہیں نا، کسی یا یہ سورہ الحاقہ والا یا جو 23 سالہ نبوت والا ہے یا یہ جو ذلی بروزی، ہم اس کے پیچھے ہماری ایک خاص دلیل ہوتی ہے کہ کیوں کہ ان چند مخصوص جو موضوعات ہیں ان کو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی سچائی کی دلیل بنایا ہوا ہے. یہ مطلب عام چلتے پھرتے موضوعات نہیں ہے کہ چلیں ٹھیک ہے نارملی طور پر، یہ وہ موضوعات ہے جس کے اوپر اس نے اپنی پوری عمارت کا، اپنی پوری نبوت کا جو ہے نا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کا ڈھانچہ کھڑا کیا ہوا ہے. ذلی بروزی آپ نے خود دیکھیں، آپ نے بتایا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ صرف ہر ایک چیز کو حل کرنے کی جو چیز ہے نا وہ یہی ہے ذل اور بروز کنسپٹ، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا ہے، امام مہدی کا جو جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو ایک ہی چیز حل کر سکتی ہے، وہ ہے ذل اور بروز، اور اس کے اوپر اس نے نبوت کا مقام کھڑا کیا اپنے. ہاں بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اب میں لیکن نا یہاں پر جی یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے نا کہ وہ جو آپ نے کہا کہ اسی بنیاد کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے. اب اس بنیاد کو بجائے اس کے کہ بنیادی چیز بنیاد سے حل ہوگی قرآن و سنت سے، قرآن و سنت سے دور دور تک ان چیزوں کی کوئی بنیاد نہیں ملتی. حقائق پر مبنی ہے. یہ جو باطنی معنی ایسوٹورک میننگ نکالنا، ٹھیک ہے جی، اور چیزوں میں تحریف کرنا، یہ یہودی. مرزا غلام احمد قادیانی نے ابتدائی زمانے میں حکیم نور الدین کے ساتھ کچھ مکالمہ کیا، تو حکیم نور الدین نے ان کی کتاب کے لیے کچھ چیزیں لکھی تھیں، وہ آج روحانی خزائن کے اندر چھپی پڑی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک بڑا کمال کا نقطہ ہے، مجھے اگر موقع دیں گے نا آپ، میں اپنے ڈیسک پہ جاتا ہوں تو میں آپ کو وہ دکھاؤں گا. اس میں حکیم نور الدین نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب میں جو پیپر بھجوائے جو بعد میں چھپے وہاں پر، اس میں لکھا کہ تحریف کے ذریعے تو کوئی بھی ملحد اپنا مطلب نکال سکتا ہے. بالکل، تحریف کے ذریعے تو کوئی بھی اپنا مطلب نکال سکتا ہے. اسی لیے اسلام کے اندر تحریف کو اور تعویلات کو اور استعارہ جات کو ان کو زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ تو کوئی بھی مطلب اپنا نکال سکتا ہے. تعویلات اور تمثیلات. جی بالکل وہی حوالہ. اچھا مزے کی بات ہے، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جو عربی کے اندر ایک عبارت لکھی ہے، پھر اس کے نیچے خود ترجمہ بھی کیا، اس میں پتہ ہے انہوں نے کیا وضاحت بیان کی؟ انہوں نے کہا کہ جن عقیدوں کو، استعاروں کو اور ان کی تعویلات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پبلکلی شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں. وہ جی کہیں گے میں لگ رہا، ہاں جی. مرزا غلام قادیانی نے کہا ہے کہ وہ لوگ تعویلات اور استعاروں کی طرف اس لیے بھاگتے ہیں کہ ان کو پبلکلی ذلیل ہونا پڑتا ہے، ان کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یار اگر اس کی تعویل نہ کی تو جوتے ہی بڑے پڑیں گے. یہ تو بات ہی بڑی تو غلط عمر ہے. بھائی جماعت احمدیہ کے اندر سے تمثیلات اور طویلات نکال دے تو پھر بچتا کیا ہے؟ جی خالی انڈا. اس کے اپنے دعوے تھے نا. پھر بعد میں حکیم نور الدین نے اس کو مشورہ بھی دیا تھا مرزا قادیانی کو کہ یہ جو مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ احادیث سے ہٹ کر اپنا خود کا ایک دعویٰ رکھیں. جی دمشقی حدیث کو ہٹا کے بالکل اپنا جو ہے ذاتی طور پہ ایک دعویٰ رکھیں اور تعویلات نہ کریں اس کی. یہ بات صحیح ہے. اور مزے کی بات، ہاں، اور مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ مرزا غلام قادیانی نے اس وقت تو خط کے اندر نا بھرم بازی یہ کی کہ جی نہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں اپنی طرف سے انہوں لگ گیا کہ میں چیک کر رہی، میری پلس چیک کر رہی کہ کی کر دائی. اور مرزا نے فٹافٹ جواب میں پتہ کیا کہا؟ میں نے کہا نہیں میں اپنی طرف سے تھوڑی نہ کر رہا ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں ایسا. اور مزے کی بات ہے تھوڑی دور چلتے ہی دمشقی حدیث نو چوکے سائڈ تے لا دیتا، لو او پہ خود ہی لگا دیا بالکل کہ جو ساکت الاعتبار ہے. پھر تعویلات شروع کر دیں کہ نہیں اس کی کوئی تعویل ہی کرتے ہیں. راوی نے جو ہے وہ دھوکہ کھایا ہے. ہاں راوی نے دھوکہ کھایا ہے اور انہوں نے پیسہ کھایا. اور آج جماعت احمدیہ پورا کا پورا جو اپنا منظر پیش کرتی ہے وہ اسی روایت سے کرتی ہے، 4 دفعہ نبی اللہ، 4 دفعہ نبی اللہ، 4 دفعہ نبی اللہ. اور مرزا صاحب کہتے ہیں چھڑ دیو، رہن دیو. ہاں دیکھو یہ 8 کا 172 صفحہ ہے، یہ جو میں بھی بات کر رہا تھا نا تعویلات والی، جی 8 کا 172 صفحہ ہے روحانی خزائن کا نور الحق الحصۃ الاولی.
عربی میں مرزا صاحب نے لکھی ہے, نیچے اردو میں خود ہی ترجمہ چھپا ہوا ہے وہاں پہ. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فَرَأُوا سُوءَ مَذْهَبِهِمْ وَاسْتِحَالَةَ مَطْلَبِهِمْ, انہوں نے دیکھا اپنے مذہب کی برائی کو, وَاسْتِحَالَةِ مَطْلَبِهِمْ, اور امپاسبل ان کی انٹرپریٹیشن کی, یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. فَبَادَرُوا إِلَى التَّاوِيلَاتِ, تو وہ تعویلات کی طرف بھاگے, مخافتاً من الملامات, چیک کرو, مخافتاً ڈرتے ہوئے, من الملامات والتشنیعات, کہ ان کو پتا تھا کہ ان پہ تان و تشنیع ہوگا اور ملامتیں ہوں گی, تو وہ تعویل کی طرف بھاگے. آگے سننا, وتخوفاً من کلمات المستہزئین, اور مذاق اڑانے والوں کے کلموں سے ڈر گئے, ٹھٹھا ڈر کرنے والے. گئے. اب آگے اب اصول دینے لگے ہیں. میرے صاحب کہتے ہیں لِأَنَّ الْفِطْرَةَ الْإِنسَانِيَّةَ, کہ بے شک جو انسانی ہیومن نیچر ہے, انسٹنکٹ ہے, تَأْبَى مِن قبول هذه العقیدۃ الدنیہ, تَأْبَى وہ انکار کرتی ہیں, ابا یابا انکار کرتی ہیں, من قبول هذه العقیدۃ الدنیہ, اس طرح کے گھٹیا عقیدے کو قبول کرنے میں. انسانی فطرت اس کا انکار کر دیتی ہے. والخرافات الردیۃ, اور ردی قسم کی خرافات, التی ہی بدیہۃ البطلان, یہ بدیہۃ البطلان, یہ وہ ہیں کہ جن کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. عند الرجال والنسوان, چاہے مرد ہوں یا عورت, سب کہتے ہیں یہ بات جھوٹی ہے. یہ ایسے لگتا ہے, یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں. اچھا عمر بھائی, میں ایک بات بڑی مزے کی ہے, میں نے اکثر یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جتنی کتب عربک کے اندر ہیں نا, ان کے اندر ایسی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اور اصل میں اس طرف بہت سارے ہم مسلمان بھائیوں کا بھی نہیں ذہن گیا. اور مرزائی تو آپ کو پتا ہے وہ تو اردو والے بھی نہیں پڑھتے. اب جیسے وہ آئینہ کمالات اسلام والی عبارت ہے, جس کے اندر مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بتا دیا تھا اور میں سمجھ بھی گیا تھا کہ میں مسیح ابن مریم بن چکا ہوں, لیکن میں تعویل کرتا رہا. اب یہ اردو کے اندر لکھی ہوتی تو یہ بڑی منظر عام پر رہتی. اب چونکہ وہ عربی عبارت ہے تو لوگوں کو اس کی طرف دھیان نہیں جاتا. تو عربی عبارات کے اندر بڑی ساری چیزیں اس نے لکھی ہوئی ہیں جو بڑی کلیئر اور کیٹیگریکلی اس نے تسلیم بھی کی ہوئی ہیں اور کری بھی ہوئی ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. عربی کے اندر وہ اصل میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے دوست جو ہیں ان کو اردو نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک احمدی سے بات ہو رہی تو یہ خوارق عادت وغیرہ معجزات پہ, تو خوارق نو پڑھ دیا سی خوراک, میں سر پھڑ لیا, میں کہ تینوں لگی ہے بھوک پائی کچن ول جا اوے تے ٹک ٹاک لا گئے ڈبیٹاں کرن. خوارق کیا تو خوراک پڑھے, وہ تو وہ بات ہوگی نا, 2 × 2 کتنے 4 روٹیاں. تو اب ایسے لوگ جو جماعت احمدیہ کے لٹریچر کو, اچھا یہی وجہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, ان کو پتا ہے یار یہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل جاتے ہیں. ان کا ایک کمفرٹ زون ہے جماعت احمدیہ کا, وہ کمفرٹ زون ہے مرزا غلام احمد قادیانی سے دور رہنا. وہ کمفرٹ زون ہے, یہ نہیں کہ قرآن و سنت کے قریب رہنا, گل ہوگی نہیں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی سے خود کو دور رکھنا از دیئر کمفرٹ زون. اب اس ببل سے, اس باکس سے کیسے باہر نکلیں؟ مسلمانوں کے ساتھ ان کو بات کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ پڑتا ہے, خاص طور پہ ان مسلمانوں سے کہ جنہوں نے جماعت احمدیہ کا لٹریچر اچھے سے کھنگال کے چھان پٹک کر کے پڑھا ہو. تو ان سے ان کو دقت یہ پڑتی ہے کہ یار اسی جو کہنے ہیں مرزا ساڈے خلاف کھڑا ہے, جو کہنے ہیں مرزا صاحب ہمارے خلاف کھڑے ہیں. اس کا نا اس دن عامر بھائی میں نے دیکھا کہ اویس بھائی گئے ہوئے تھے ان کی ایک لائیو کے اوپر, تو وہاں پہ گفتگو چل رہی تھی اس حوالے پہ اوپر جہاں پہ مرزا غلام محمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے جسمانی ہونے کے اوپر کمپیریزن ڈرا کر کے یہ بات نہیں کی کہ جس طرح وہاں پہ صحابہ کا اجماع تھا, لیکن چونکہ حضرت عائشہ جو تھی وہ اس کے مخالف گئی تھی, لیکن کسی نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. اسی طرح آج کے علماء کا اگر اجماع اس بات کے اوپر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہیں, تو میں اگر اختلاف کر گیا تو میرے پر کیوں فتویٰ لگاتے ہو؟ تو وہ جو حوالہ تھا نا اس کو لے کے اویس بھائی وہاں پہ بات کر رہے تھے. اب وہاں پہ وہ بندہ جو تھا وہ ٹھیک سے اردو بھی نہیں پڑھ پا رہا تھا, عذر کو غدر پڑھ رہا تھا, باوجود یہ کہ کچھ اور پڑھ رہا تھا, اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی, لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ اویس اس اردو عبارت کو تمہیں میں سمجھاؤں گا. اور کہتا ہے کہ یہ مرزا صاحب نے اپنی عبارت اپنی بات کی ہی نہیں ہے کہ یہ جو تمام تر صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رفع جسمانی ہوا ہے, کہتا ہے یہ مرزا صاحب نے اپنی بات ہی نہیں کی, یہ تو مولویوں کی بات کی ہے مرزا صاحب نے. ہاں اندازہ لگائیں. اللہ اللہ اللہ, مرزا صاحب نے اس پر 4 صفحے سیاہ کر کے اس کو اپنے استدلال کے طور پر کئی حوالے دیے ہیں. ہاں جی,
اب وہی ہے نا کہ بندہ وہ جانتا ہے جس نے اس کے پورے سیاق و سباق کو کہ کیا وجہ بنی مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کو یہ ایگزامپل یہاں پہ رکھنے کی ضرورت کیا پیش آئی. یہ تو اس بندے کو پتا ہوگا نا کہ یہاں پہ بات چل کیا رہی ہے. جس نے پڑھا ہی پہلی دفعہ ہوگا اس کے لیے تو اس نے کہنا ہے کہ چونکہ میں اب اس بات کے اوپر جو ہے وہ پھنس چکا ہوں, لہٰذا میں اس بات کا رخ ہی موڑ دیتا ہوں کہ یہ مرزا صاحب نے اپنی بات ہی نہیں کی. بالکل بالکل ایسے. تو بہرحال اللہ ان کو سمجھ دے. اب دیکھیں ہم آئے تھے تو اچھی پلی بات شروع ہونے والی تھی. کورر بھائی مائک, اوئے ہوئے ہوئے اوئے کمبو لگ گئی ہے. بولا پینجو لگ گیا میں ٹوپی مین والی گیم کھیل رہا ہوں ادھو کے. اچھا جی, اچھا تو واپس آ جاتے ہیں. ہاں دیکھیں ابھی ہم آئے تھے, ہم تو اچھے سے ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے. ہماری کوشش بھی یہ تھی کہ یہ مدعا کے اوپر کسی موضوع کے اوپر ہم سے بات چلائیں اور بات سے بات نکلے. اور انہوں نے پا جی پراپر آفیشیل بائیکاٹ کیتا ہے. کہتے ہیں جی ہم گالی بات سے بات نہیں کریں گے. تو گالی بات پہ ایمان کیسے لے کے آتے ہو؟ نہیں ہوا نا, میں نے اس کے اوپر بات کی. میں نے کہا کہ جو لفظ تم کہتے ہو کہ یہ عامر حق بولتا ہے اور یہ گالی کے زمرے میں آتا ہے, میرے سامنے اس اصول پہ کھڑے ہو جاؤ اور لکھ دو کہ یہ گالی ہے. ہم اسی اصول کے اوپر ہر شخص کو پرکھے کہ جو آیا بیچ میں رگڑا جائے گا. نہیں, اس کم نہیں کرنا سا. یہ بڑی غلط اب بات ہے نا. عامر حق کرے تو وہ گالی باز, اگر کوئی اور کرے تو وہ گالی باز نہیں. یہ انصاف تھوڑی نا. بالکل. دیکھیں یہ نو ورڈ بھائی کی براڈی تھی تو ادھر بات چلی تو میں کو بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی نیچے احمدی اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ ورڈز آپ یوز نہ کریں. میں نے کہا بتائیں کون سے ورڈ ہے. کہتے جی انہوں نے کہا ہے کہ یہ کرم خاکی جائے نفرت کا کرم خاکی نہ بولیں. میں نے کہا کیا ہے جی اس میں؟ کہتے جی وہ کہہ رہے ہیں جی گالی ہے. میں کہا تھینک یو, آئی ریسٹ مائی کیس. ہاں یہی تو اسی پروو کر رہے ہیں کہ گال ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک بچہ چونگڑا نہیں جڑا نواں آیا خود نو بڑا کہہ رہا, انہیں نا جس الفاظ اتنے بیس بنائی نا, میں کہ تو اس چیز دے اتنے قائم ہو جا کہ جو شخص بھی اہل مخصوص الفاظ جڑے عامر حق نے ادا کیتے نے وہ گالی باز ہے, تے میں تیرے نال کھلو کے کہاں گا کہ عامر گالی باز ہے. تو صرف اصول دے اتنے کھلو جا بھائی, نہیں کھلوتے. نہیں یہ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں ہم جو الفاظ بولتے ہیں یہ آ کر کوئی احمدی ہمارا گریبان پکڑ کے پوچھے کیا آپ اپنے الفاظ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو, ہم اس کنسسٹنسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے تیار ہیں. بالکل. مگر وہ جو اصول ہم پیش کرتے ان کا اصول چونکہ اصول نہیں ہوتا, وہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. بالکل. وہ ایک دھوکہ, فراڈ اور ایک جو ہے نا وہ ہیٹ سپیچ ہوتی ہے ان کی. لہذا جب ان کو مرزا صاحب نے بھی کہا ہے نا کہ ادھر ادھر لاف گزاف مارتے ہیں, جب پکڑ کے پوچھو کہ دلیل لاؤ تو وہیں گھس جاتے ہیں جہاں سے نکلے ہوتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مرزا صاحب کی پیشگوئی پوری کرتے ہیں اور تیل لا کے چلے جاتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھائی ہمیں جانے میں اعتراض, ہمیں جانے میں ان کے واپس ادھر جانے میں اعتراض نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پھنس جاندے نا. اچھا ان کو جواب دیا تھا صحیح جو ہے نا, ان کے منہ توڑے تھے پتہ کس نے؟ وہ جو کیا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے, ٹیم خامس, میں ان کو کہتا ہوں شاطمیت خامس, اس طرح کر کے میں نے نام رکھا ہوا, مجھے ابھی وہ نہیں ذہن میں آ رہا. تو اس بندے کے اوپر کسی احمدی نے جا کے نا اعتراض کیا. اس نے کہا کہ جو لفظ میں بولتا ہوں نا, میں ہر وہ لفظ مسیح موت کی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ تم کہہ کے دکھاؤ کہ یہ گالی ہے. ہاں بالکل. تو جس الفاظ کے اوپر ہم پہ اعتراض کرتے ہو, اگر وہی الفاظ مرزا صاحب کی کتب سے نکلا ہے تو بس بات ختم ہے. پھر کہہ دو وہ بھی گالی باز ہے, اگر یہ بند ہے. بالکل. وہ سیفی تھا جس نے یہ بات کہی تھی نا. نہیں راہیل بھائی میرے خیال سے وہ ٹیم وہ جو خامس نہیں ہے, تھامس, وہ نادر مسرور وغیرہ, انہوں نے کی تھی یہ بات. وہ جڑے فضان ختم نبوت تے خامس الخامس گروپ تے فلان وہ ہاں وہ ان کے پرانی چیٹ جو ہے نا, مجھے میرا فون چینج ہوا دوسرے والا, تو وہ بیک اپ جو ہے وہ اپلوڈ ہوا نا کلاؤڈ میں آیا, تو میں نے اس کو چیک کیا تو پرانی ان کی چیٹس جو ہیں وہ نکلی ہیں. او ہو کیا کیا گستاخیاں ان کی سامنے آئی ہیں, کیا کیا میسیجز سامنے آئے ہیں. پھر ان کے بائیکاٹ کی پوری مہم سامنے آئے تو پرانی یادیں تازہ ہو گئیں. وہ کبھی موقع ملا تو میں شیئر کروں. وعلیکم السلام ڈمپل بھائی. عامر بھائی یہ بھائی ہمارے ڈمپل بھائی آئے ہیں. یہ ایک کویشچن لے کے یہ جماعت احمدیہ کو جو ہے نا وہ پکار رہے ہیں, للکار رہے ہیں
کہ جماعت احمدیہ قادیوں نے کے عقیدے کے مطابق کتنے عیسیٰ ابن مریم ہیں؟ او بھائی جی یہ جماعت احمدیہ کو اس بندے نے نتھ ڈال دیا بھائی، وہ ٹک ٹاک تے نے عذاب کیتا ہویا جی۔ اے ڈمپل بھائی ہمارا جو ہے نا، انہیں یقین کرو یہ ساڈے تو بھی پا جی 2 ہاتھ اگے جی، اللہ اس کو جی سلامت رکھے۔ ڈمپل بھائی السلام علیکم۔ کوئی ملا بندہ آپ کو جو جس نے آپ کے سوال کا جواب دیا کہ نہیں؟ کوئی نہیں ملا؟ کوئی بھی نہیں دیتا، وہ وقف ابھی وقف ہوا ہے، وہ ٹریننگ کر رہے ہیں لیکن ابھی۔ مجھے اضافی ہوئی ہے میری، تو ابھی تک ان کے قصے کے مطابق انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو 5 بنائے، ہیلو 5 پانی بنائے مار ہوئے کے ہیں جی بھائی، یہ تو 30 کے قریب 5 آپ نے بنائے، 30 تو مرزا صاحب نے بنائے ہوئے ہیں منیمم۔ جی مجھے تو 10,000 جو بھی بنائے ہوئے ہیں۔ ابھی تو وہ نہیں، 10 جو وہ 10,000 اپنے جیسے بنائے ہوئے ہیں، جو کہا ہے نا 10,000 آ سکتے ہیں۔ ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام، وہ الگ ہے۔ مرزا صاحب کا اصول کیا ہے؟ چلے میں حوالہ مطالبے پہ دے دوں گا ڈمپل بھائی۔ 30 مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح لکل فرعون موسیٰ ہے نا، ویسے ہی ہے لکل دجال عیسیٰ۔ اب چونکہ حدیث صحیحہ کے مطابق یہ مرزا صاحب کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کرنے لگا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں چونکہ حدیث میں ہے کہ 30 عیسیٰ ہیں، لو ان کی کریے، یہ معاملہ ہوا ہے۔ پھر دوسرا یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی روح آسمان میں مضطرب اور بے چین ہوتی ہے، اور اللہ نے نہیں کیا ان چیزوں کا، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج، میں دوبارہ جاؤں۔ تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یعنی ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ اللہ انبیاء، یعنی ان کے نزدیک پتہ نہیں کیا اصول ہے کہ اللہ انبیاء کیوں بھیجتا ہے۔ انہوں نے اپنا ہی گھر کا اصول بنایا ہوا ہے۔ اللہ معاف کرے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ کیا تم اللہ کو اس کا دین سکھاتے ہو؟ کیا تم اللہ سے زیادہ دین کو جانتے ہو جس کا دین ہے؟ انہوں نے اپنا ایک اصول بنایا ہوا ہے۔ اور جی انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ جی جو ہے نا وہ بہت زیادہ یہ معاملات بڑھ گئے تھے گستاخیوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو میں بھیجتا ہوں۔ یہ مرزا قادری نے لکھا ہوا ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ میں تمہیں عیسیٰ علیہ السلام بناتا ہوں۔ اچھا ایک روایت، ایک اور بھی تحریر ہے مرزا صاحب کی، اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بڑے عرصے سے دیکھا مسیحی مشنریز کو ڈیل کرنے کا طریقہ مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے، تو میں نے کہا ایک نسخہ تم نے آزمایا، ایک نسخہ میں آزماتا ہوں۔ مرزا صاحب کا نسخہ یہ تھا جو کیتا نے پتہ کی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، لو جی میں آ گیا جو مینوں پہ جاؤ، لو چیک کرو، اللہ معاف کرے۔ اچھا اس کے اوپر بھی مرزائی اس کو ایسا پیش کرتے ہیں، عیسائی تو خود مان کے بیٹھے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ عیسائی تو مانتے ہیں نا صلیب کے اوپر ان کو لٹکایا گیا، اور وہاں پر جو ہے اگر ہمارے لیے اس طرح ہوتا تو ہم ان کو شہید کہتے ہیں، لیکن ان کے لیے تو موت واقع ہو گئی ہے عیسائیوں کے لیے، اور ان کا عقیدہ شروع ہی ان کی موت کے بعد ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت واقع ہوئی اور وہ موت کی قبر سے پھاڑ کے جو ہے وہ نکلے اور آسمان کی طرف گئے۔ یہ ان کے عقائد ہیں۔ اب دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ابتدائی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو گلیل میں ہی وفات دلوا دی تھی، کشمیر میں نہیں ہوئی، گلیل میں ہی، وہیں پہ قبر تھی، یہ مشہور ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اب کیا کہتے ہیں مرزا صاحب؟ کہتے ہیں کہ 40 دن تک فوت ہو جانے کے بعد
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کشفی طور پر اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے ہیں. اب میرا سوال ہے، اس سے ایک تضاد اور نکل کر آتا ہے کہ مرزا صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تو 120 اور 125 سال ہے، اور فوت ہو جانے کے کشفی طور پر 40 دن کے بعد اپنے شاگردوں کو نظر آتے ہیں. اس کا مطلب ہے شاگرد بھی کوئی 130 سال تک تو ہونے چاہیے. دیکھیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوں گے 120-25 سال کے بعد. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فوت ہو جانے یعنی 120-25 سال اپنی عمر پوری کر کے ان کے بقول کشفی طور پر 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آئیں گے، تو شاگردوں کو بھی تو کم از کم 130-40 سال تک زندہ رہنا چاہیے نا. حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے تاریخی طور پر. اب مرزا صاحب کا یہ عقیدہ رہا ہوا ہے، یہ فل آف بلنڈرز ہے، فل آف بلنڈرز. اچھا پھر کیوں مرزا صاحب کو یہ ماننا پڑا کہ جی 40 دن تک اور شاگردوں کو نظر آتے رہے؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اس لیے تو نظر آتے رہے. اب انہوں نے کرنا تھا فوت، انہوں نے کہا جی وہ فوت ہو کے کشفی طور پر نظر آئے لو، اور انہوں نے بتایا کہ جی سلیب سے میں بچا لیا گیا تھا، ہاں مجھے تبھی موت آ گئی ہے. یعنی یہ ایک بلنڈر نہیں، ملٹیپل بلنڈر ہیں کہ واقعے کے فی الفور بعد فوت ہونا سمجھ آتا ہے، تو اس کا کوئی تک نہیں سمجھ آ رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ صلیب پہ مارنا چاہ رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام فی الفور تبھی موت لو. تو یہ مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہودیوں اور اس وقت کے طاغوت کی آنکھوں کا کانٹا بنے ہوئے تھے، ان کو چبھ رہے تھے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے بقول ان کو تبھی موت آ گئی ان کے بقول. تو وہ تو معاملہ خود ہی کلیئر ہو گیا، سوائے اس کی کہ ایک صورت نکلے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو باحفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اب اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت. تبھی موت آ کے حفاظت کہاں ہوئی؟ یہی تو وہ چاہ رہے تھے. تو تبھی موت اس مقصد کو پورا کرتی ہے جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. پتہ ہے کیا؟ کہ نعوذ باللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو وہ ثابت کر سکیں کہ آپ اپنے دعوے میں غلط ہیں اور آپ ٹھیک نہیں ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نہ ان کو صلیب پر چڑھانے دیا، چھو بھی نہیں سکے، نہ تبھی موت آئی، نہ وہ قتل کر سکے، اپنی حفاظت میں اٹھا لیا. یہ سچے کی دلیل ہے. اگر یہ کہیں کہ تبھی موت ان کو مل گئی اس واقعے کے فی الفور بعد، جو کہ ضالع اوہام میں لکھا ہوا ہے مرزا صاحب کے بقول، تو یہ تو پورے کا پورا مقدمہ رول بیک ہو جائے گا. گویا یہودی یہ کہیں گے کہ دیکھا رستے سے ہٹا دیا نا. اگر یہ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے وہ آسمان پہ بلند کر کے یا رفع سماوی یا رفع اید اللہ کر کے بھی تو یہ رستے سے ہٹا، او بھائی اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو قرآن میں جو عقیدہ پیجو، اس سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی صداقت ثابت ہوتی ہے کہ نہ آپ کو وہ قتل کر سکے نہ آپ کو صلیب دے سکے. وہ آپ کی تو صداقت ثابت ہوتی ہے اس سے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے جس کو سمجھنا. تو یہ بلنڈر ذہن میں. جی بھائی عمر بھائی، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روزہ مبارک ادھر ہونا چاہیے اور قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روزہ مبارک کہاں ہونا چاہیے؟ نمپل بھائی، جو روایت ہے سنن ابن ماجہ کی، مرزا صاحب تو اس کو ٹھیک مانتے ہیں. اگر غلط مانتے ہوتے تو اس سے استدلال نہ کرتے. وہ روایت کہتی ہے، بلکہ مرزا صاحب نے اس کو اپنی محمدی بیگم کے نکاح والی جو ہے نا پیش گوئی میں حدیث کو پیش کیا ہوا ہے. وہ حدیث ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے نا دوبارہ دنیا میں، یزوجو و یولد لہ، وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی. اور یہاں تک ٹکڑا پڑھتے ہیں قادیانی، اور مرزا صاحب نے بھی یہاں تک ٹکڑا پڑھ کے آگے بریک لگا دی کہ جی اس کی شادی ہوگی اور اس کی اولاد ہوگی. تو مرزا صاحب نے استدلال کیا بھئی شادی تو سب کی ہوتی ہے، اولاد بھی سب کی ہوتی ہے، یہ خاص ذکر کرنے کے پیچھے وجہ پتہ کیا تھی؟ کہ یہ خاص شادی ہے اور خاص اولاد ہے. تو مرزا صاحب نے کہا دیکھو
یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ محمدی بیگم کے ساتھ میری شادی ہوگی اور اس سے جو پسر پیدا ہوگا وہ پسر معود ہوگا، جو خاص بیٹا ہوگا، اور نہ ویا ہویا اولاد تو کتوں ہونی سی۔ تو اب یہاں تک ٹکڑا پڑھتے ہیں، مگر یہ حدیث مکمل ہے۔ کاش قادیانی حضرات مکمل پڑھتے ہیں، انہوں نے وہ سانو کہہ رہے ہوندے نے یہ جی مسلمانوں نے پرچیاں بنائی ہیں، فلانا کیا ہوا ہے، وہ تھوڑے کول تو پرچی بھی کوئی نہیں، صفحہ چٹ سنا کے اگے چھڈ دیندے ہو۔ وہ ایک بندہ ہے عبد الشیخ کر کے، وہ تو نہ ہی شریعت دے خلاف ہے، وہ آئے گا لکھا ہے پاکٹ بک کے اندر ایسا ہے، ادھر بتاتا ہوں میں آپ کو، کیوں کہا ماں رمیتا ادھر رمیتا، آپ کا عقیدہ غلط ہے، تعلیم قرآن کی آیت کے خلاف جا رہے ہیں، ایڈی کو پرچی انہیں بھی تو اور نالدیاں نے بھی۔ پوری حدیث پڑھو، پوری حدیث آگے بیان کرتی ہے وَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِي، وہ میرے ساتھ قبر میں دفن ہوں گے، یہ پوری حدیث ہے۔ اب آقا دو جہاں محمد و احمد فداہ ابی و امی علیہ السلام کہاں مدفون ہے؟ آپ کا جسد اقدس و اطہر کہاں ہے؟ مدینہ المنورہ میں۔ تو عیسیٰ ابن مریم بھی وہاں ہوں گے۔ اس پر کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کشائی کی جائے گی نعوذ باللہ، اور وہاں آپ کو دفنایا جائے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدفون ہیں اور آپ کے ارد گرد جو صحابہ ہیں جن کی مقدس آرامگاہیں وہاں پر ہیں، وہاں ساتھ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لیے جگہ چھوڑی گئی ہے۔ اس پر ایک رسالہ ہے ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب کا، جو کہ اہل الحدیث کے بڑے اسکالر مانے جاتے ہیں۔ ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب کا ایک رسالہ ہے الخبر الصحیح عن قبر المسیح، اس میں نقشہ کھینچ کے بتایا ہے، اور پھر کچھ لوگ جو ظاہری بات ہے اس حوالے سے انفارمیشن حاصل رکھتے ہیں انہوں نے بھی بیان کیا ہے کہ ایسا ہی حقیقت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، اور باقاعدہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے، تو یعنی اس ہاتے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جگہ وہ چھوڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ معیت کا مطلب قربت بھی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے نزدیک معیہ فی قبری، ٹھیک ہے، تو ہمارے نزدیک معیت جو ہے وہ کمپنی اور قربت بھی ہوتی ہے، ظاہری بات۔ جیسے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین و صدیقین میں ہم کہتے ہیں کہ معیت کمپنی سے، رفاقت سے مراد۔ تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آخری آرامگاہ میں آپ کا رفیق بننا، آپ کا ساتھی بن جانا اس جگہ پر۔ تو ڈمپل بھائی، مسلمانوں کے نزدیک تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی اگر یہ روایت انہوں نے اسی طرح ماننی ہے جماعت احمدیہ نے، تو پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی قبر محلہ خانیار کشمیر میں نہیں ہوگی۔ ڈمپل بھائی جو یہ سمجھتے ہیں ان کے بقول، انہوں نے بقول تو 4-5 نے ادھر ادھر، اور بلکہ وہ ایک درزی تھا، وہ کفن سیا کرتا تھا، وہ مرزا صاحب سے ملنے آیا، اس نے کہا مرزا صاحب میرے نا افغانستان میں چکر لگا، وہاں ایک کتبے ایک ٹبری سی بنی تھی اور اس ٹبری کے اوپر ایک کتبہ لگا تھا اور لکھا تھا لامک نبی کی قبر۔ مرزا صاحب نے جناب نہ وہ دیکھا نہ تھا، انہوں نے کہا لو جی عیسیٰ علیہ السلام افغانستان بھی آئے سن۔ وہ میں سر پڑھ لیا پڑھ کے، وہ میں کہ ایک ہی گل ہے، کہتے ہیں جی افغانستان ہو نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام یہاں بھی آئے تھے، واہ، جہاں بھی آئے تھے۔ تو لامک نبی کی قبر کر دی۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ وہ تو ڈمپل بھائی جماعت احمدیہ کے بقول عیسیٰ علیہ السلام کی قبریں اس قدر متضاد بیانات ہیں ان کے نزدیک، اور آخر آ کر رکے محلہ خانیار کے اندر سری نگر میں۔ ایک رسالہ ہے ڈمپل بھائی، میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، الاسلام.org پر مل جائے گا آپ کو، فلسطین سے کشمیر تک، وہ خاص طور پر رسالہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اس تحقیق کے متعلق ہے جو بڑے دھڑلے سے تضاد کی بنیاد پر کی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے حوالے سے۔ تو فلسطین سے کشمیر تک، اس کو آپ سرچ کریں گے الاسلام.org پر، مرزا صاحب کی کتابوں میں اسپیشل آپ کو ملے گی، اس کو PDF ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا صاحب کے کتنے متضاد بیانات تھے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ صرف تحقیقی معاملہ ہے، اس میں اوپر نیچے چیزیں ہو سکتی ہیں، بالکل غلط بات ہے، کوئی تحقیقی تو حقوقی نہیں ہے، یہ اصولی مسئلہ ہے۔ مرزا صاحب نے قبر کو بڑی دلیل قرار دیا ہے بجائے اس کے کہ آپ قرآن سے توفی یا متوفی کا کہ بحث کریں۔ ہاں یہ میرے سے چہرہ چیلنج ہے،
سلیم میر کو آج سے 6 سال پہلے میں نے اس چیز پہ چیلنج دیا تھا کہ یوز آصف کی قبر کے اوپر آ کے میرے سے بات کرو. آج تک سلیم میر بھاگا ہوا ہے, آج تک, کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کی موت ہے. میں نے کہا تھا کہ یوز آصف دی قبر دے نال میں تیری قبر کٹ دیاں گا علمی طور پہ, تو ذرا کفن پا کے آئیں تو نک چروں لے کے آئیں, باقی سوراخ میں آپ بھر دیاں گا, ٹینشن نہیں لینی. وہ دن آج کا دن ہے, نس دے میں نے عامر حق سے بات نہیں کرنی, میں نے اچھے نہیں کرنی روندو. جی ڈپل بھائی پلیز. جی عامر بھائی, ان کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روزہ مبارک تو کشمیر میں ہونا چاہیے تھا نا, پھر یہ قادیان میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کا روزہ مبارک یہ قادیان میں اور کشمیر میں جاتے نہیں ہیں یہ؟ ان کا ڈمپل بھائی ان کی تعویل میں نے اس چیز پر سنی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ اس پہ پکڑتے ہیں نا کہ دیکھیں آپ حدیث کا ایک ٹکڑا تو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. بیسیکلی جماعت احمدیہ میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان کے پڑھے لکھے مربی طبقوں میں یہودیانہ صفت پائی جاتی ہے کہ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہودیوں کی صفت یہ تھی, ان کا خصلت یہ تھی کہ وہ اپنی مرضی کی چیزوں پر ایمان رکھتے تھے اور اپنی مرضی کے خلاف جو چیزیں ہوتی تھیں ان کا انکار کر دیتے تھے. جماعت احمدیہ میں بھی یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ حدیث کے ٹکڑے, آیتوں کے ٹکڑے اٹھاتے ہیں, اس کو سیاق سے ہٹاتے ہیں. یہی تحریف ہے, ٹھیک ہے, جو ان کو اصل معنی سے ہٹاتی ہے. جی عبداللہ بھائی جلدی میں, آپ پیارے بھائی. آپ عامر بھائی میں پہلی بار آپ سے بات کر رہا ہوں, میں بڑا آپ کا بہت بڑا فین ہوں, مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کیونکہ میں نے نا آپ کو کافی عرصہ پہلے زیتون پہ بھی آپ کو دیکھا تھا, آپ کی سٹریمز میں وہاں سنتا ہوتا تھا. پھر ماشاءاللہ آپ نے ہندوازم پہ کام کیا اور ایسا کام کیا نا کہ یہ لوگ تا قیامت یاد رکھیں گے. اس کے لیے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. ان لوگوں نے اسلام کے خلاف بہت زیادہ جو ہے نا یہ گند پھیلانا شروع کر دیا تھا, ان کے چینلز نے بھی, یہاں تک کہ اور آپ آئے اور 2-4 اور لوگ بھی آئے. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا. اور میں نے اس دن آپ کو ایک دفعہ ای میل کیا تھا, مجھے اس ای میل کا رپلائی نہیں آیا اور میں آپ کو بڑا حیران ہوا ہوں کہ آپ نے دوبارہ سے قادیانیت پہ بات کرنا شروع کی ہے, ورنہ تو آپ نے میرے خیال سے چھوڑ دی تھی اس پہ بات کرنا. میں نے آپ کو ای میل کیا تھا کہ آپ نے جو ہندوازم سے ریلیٹڈ آپ نے جو کافی زیادہ آپ نے سٹریمز کی ہیں اور ان کا سناتن دھرم اور آریہ سماجی اور ویداز اور یہ مطلب آر بھی آئی اور KGF بھی آئی اور مینز کے کافی زیادہ آپ نے کیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی واٹس ایپ گروپ ہے یا ویسے آپ کے پاس کوئی اس طرح, جس طرح ہم جب فیس بک پہ یہ آتے ہیں اور اسلام کے بارے میں کوئی فوٹویں گندی گندی اپلوڈ کر رہے ہوتی ہیں اسٹیکرز, اس طرح اگر ہمیں بھی اس طرح کوئی اگر اسٹیکر ہو, ہم بھی جگہ جگہ جا کے اپلوڈ کریں اگر فارغ ٹائم ہو تو اگر اس مینس کہ آپ سمجھ رہے ہیں نا, حوالے جو ہوتے ہیں اسکین اور یہ جو بنایا ہوتا ہے انہوں نے پوسٹرز وغیرہ بنا کے اسلام کے بارے میں لگا رہے ہوتے ہیں, تو آپ بھی مینس کہ آپ نے جس طرح ان کا کھول کے رکھا ہے ہر چیز, آپ اگر وہ اس طرح اگر کچھ چھوٹی چھوٹی تحریریں ہوں یا کوئی اس طرح وہ اگر اسٹیکر ہوں, اگر وہ ہمیں مل جائیں لوگوں کو, اگر کوئی اس طرح واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کا یا کوئی بھی گروپ ہو, یا ویسے اگر کوئی آپ کو ای میل کرے, اگر آپ اس کو سینڈ کر دیں, ہم جگہ جگہ جا کے پیسٹ کیا کریں. تو اس لحاظ سے میں نے آپ سے یہ میرا تھا آپ سے بات کرنی تھی. جزاک اللہ. اگر میری بات بری لگی ہو, کیونکہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, آپ کسی اور چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, میں اور کسی چیز کے بارے میں, اور آپ تو میرے خیال سے آپ مسلمس کو نہیں تھے لیتے آپ کی اپنی اسٹریم پہ یوٹیوب پہ, تو یہ چیز ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. نہیں وعلیکم السلام. نہیں بھائی, آپ کی ایک بات کے علاوہ کوئی بات بھی مجھے بری نہیں لگی, اور وہ جو ایک بات تھی کہ آپ نے کہا میں آپ کا فین ہوں, یہ مجھے برا لگا. اس کے علاوہ ساری باتیں آپ کی جو کہ علم سے تعلق رکھتی تھیں, تحقیق سے تعلق رکھتی تھیں, تو وہ تو ضروری بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. اللہ آپ کو بس خوش رکھے. میں کیا میں کہتا ہوں آپ نے ان کی وہ منجی ٹھوکی ہے, یقین نہیں کوئی نہیں, اللہ خیر کرے. اچھا عبداللہ بھائی, سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ موضوع سے یکسر مختلف ہے, مگر میں آپ کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں ہماری کئی پوسٹ. احمدیت کے بارے میں میرا شوق نہیں ہے, قادیانیوں کے بارے میں اتنا کام ہو چکا ہے نا, اگلے 400 سال تک ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے مزید. یہ ویسی اپنی, اس میں کوئی شک نہیں, آپ کی بات اپنی جگہ پر ہے, مگر ظاہری بات ہے کہ وہ کام ہوا تو ہوا ہے, مگر وہ کام بچوں کی پہنچ سے دور ہو گیا نا جی. اچھا ایک اور میں نے بات کرنی تھی کہ ہم جس طرح مسلمانوں نے کافی لوگوں کے خلاف کام کیا ہے, مینس کہ
ہر مذہب کے ہر فرقے کے خلاف کام کیا ہے مسلمانوں نے، اہل سنت والجماعت نے. بڑی بڑی کتابیں آپ کو ملیں گی. لیکن مسلمانوں نے 1000 سال ہندوؤں کے ساتھ گزارے ہیں، یہ سوئے ہوئے تھے، ان کو ہوش نہیں آئی، انہوں نے کیوں نہیں ان کے خلاف اس طرح کچھ بات کی؟ میں بڑا اس چیز کے اوپر حیران ہوتا ہوں، یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں کی ہے بھائی، کی ہے. مائک تھوڑا نہیں میوٹ کوئی کرے گا، اس ایکو طرح آ رہی ہے. زیادہ کوئی مواد نہیں ملتا جس طرح باقی گمراہ لوگوں کے بارے میں ملتا ہے، ان کے بارے میں نہیں ملتا ہمیں. کیا وجہ ہے یہ؟ وہ تو صرف آپ کے علاوہ مجھے کوئی اس طرح بندہ نہیں نظر آیا یا پرانا، یا جس نے کوئی، یا ہاں شاید کوئی انگریز دور میں شاید کوئی ایک آدھی کتاب کسی نہ کسی علماء کی مل جاتی ہو، یا تھوڑی بہت چھوٹا موٹا، مینس کہ جس طرح پراپر ہوتا ہے اس طرح نہیں کوئی. اس میں کیا وجہ رہی ہے کہ کیوں ہم ہندوؤں کو کیوں بھولے رہے ہیں؟ ہمیں نہیں تھا اس چیز کا پتہ کہ آگے جا کے انہوں نے ہمیں ہمارے اوپر چڑھنے کی کوشش کرنی تھی. اچھا، ایک تو یہ چیز ہے بھائی کہ کام تو لوگوں نے کیا، اس میں کوئی شک نہیں. جو آپ کو کم تعداد میں کام دکھائی دیتا ہے اس کے پیچھے کی وجہ ہے سناتن دھرم کے اندر شدھی سنسکرن جو ہے یا کنورژن، یہ کانسیپٹ نہیں پایا جاتا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. سناتن دھرم کے اندر کسی کو سناتنی کر لینے کا کانسیپٹ نہیں ہے، یعنی تبلیغی کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں ہے. یہ بعد میں شروع ہوا، برہمو سماج نے، آریہ سماج نے. بھائی شور آ رہا ہے ذرا مائک تھوڑا پلیز، ایکو آ رہی ہے عبداللہ بھائی. تو یہ بعد میں شروع کیا کنورژن کا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو ہیں اور مسلمان اپنے اخلاق اور اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، تو یہ خاموش. مگر جو کرسچن مشنریز آئے نا، تو تب انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں اپنی جگہ بنانے کی ضرورت ہے، اور اس وقت یہ شروع ہوا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہندوازم جو ہے وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے فلاسفیز کے حوالے سے. ان کو پرواہ نہیں ہے کہ کوئی مندر جائے یا نہ جائے، ان کے اندر بیٹھ کے خدا کو گالیاں نکالو، ان کو پرواہ نہیں ہے. وہ ناستک یعنی ایتھیسٹ ہے، اس کو بھی قبول کرتے ہیں. تو لہذا کسی نے انٹرسٹ شو نہیں کیا. مگر یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کام نہیں ہوا. مثال کے طور پہ الملل والنحل جو ہے اس کے اندر امام ابن حزم نے سناتن دھرم کے اوپر بات کی ہوئی ہے. حالانکہ آپ 5ویں صدی کے ہیں، اسپین کے، قرطبہ کے امام ابن حزم. تو الملل جس کو کتاب الفصل بھی کہتے ہیں، اس میں پہلے والیوم کے اندر انہوں نے برہمنس کے اوپر، ان کو کہا جاتا تھا، یہ تو سناتن دھرم ہم بولتے ہیں نا، ان کے لیے بولا جاتا تھا برہمن. ٹھیک ہے، برہمن انہوں نے کام کیا. اسی طریقے سے جو ہندوستان کے اندر سب سے پہلی کتابیں مجھے نظر آئیں، سب سے پہلی وہ نظر آئیں شیخ احمد سرہندی کی. شیخ احمد سرہندی کے خطوط موجود ہیں جو اس وقت کے راجاؤں کے ساتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے گورنر کے ساتھ، جن میں رام کے اوتار پر، شری کرشن کے اوتار پر بات ہے. اگر مجھے کہیں گے میں آپ کو بھی دکھا دوں گا، میرے پاس اس کے سکینز پڑے ہوئے ہیں. تو شیخ احمد سرہندی نے اوتار سسٹم کے اوپر بحث کی، بات کی، ٹھیک ہے، اور اس پر تنقیدیں ہوئیں. ہندو دھرم چونکہ سنسکرت میں تھا اور مینلی برہمنس تھے، ایک شتریہ ہے، ویشیاز ہیں، یا شودر ہیں، یا اورن بائر کے ہیں، دلت، یہ تو کبھی پڑھے ہی نہیں، مندر ہی نہیں جاتے تھے، انہوں نے کبھی سنسکرت پڑھی نہیں تھی. لہذا ایک خاص حد تک یہ چیز ڈیبیٹ اگر ہوئی تو ان کے اپنے اندر ہوتی تھی، کبھی باہر نہیں نکلی. آپ مجھے بتائیں کہ جس دھرم کے اندر اپنے ہی ہندو کو یہ الاؤ نہ کیا جائے کہ وہ کتاب پڑھے، عورتوں کو تو الاؤ نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ کتابیں پڑھیں یا پوجا کروائیں، یہ تو الاؤ ہی نہیں کیا جاتا. یہ تو گوروں کے زمانے کے آ کر تھوڑی سی چیزیں کھلی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت ریئر تھا. تو وہاں پھر لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ٹھیک ہے، تو پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی کتابوں کی ٹرانسلیشنز نہیں تھیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلی نان جو سنسکرت ہے اس میں جو بک ان کی چھپتی ہے وہ سنسکرت زبان سے ٹرانسلیٹ کرتا ہے کہ جرمن اورینٹلسٹ میکس میولر وید کی ٹرانسلیشن کرتا ہے، سوری ناٹ وید کی کمنٹری، جو سائن رشی ہیں ان کی کمنٹری کو وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے، پھر اس کو انگلش میں کیا جاتا ہے. تو جب ان کی کتابوں کی ٹرانسلیشن ہی نہیں تھی، اس کا مطلب انٹرسٹ ہی نہیں تھا، وہ پڑھتے ہی نہیں تھے. پھر اب جا کے کہیں گیتا پریس گورکھپور نے یا دیگر جو ٹرانسلیٹرز ہیں انہوں نے ٹرانسلیشن کی، کئی رشی آئے، انہوں نے پھر کام کرنا شروع کیا، وہ چیزیں نکلیں اور انٹروڈیوس ہوئیں، پھر انگلش میں ہوئیں، ظاہری بات ہے، اس پہ کام ہوا. جو ان کے بڑے بڑے پنڈت تھے انہوں نے کام کیا. خیر بہرحال وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، وہ آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو جو ہے مختلف ہماری اسٹریمز کے اندر دیکھ، انڈرسٹینڈنگ ویداز کی جو سیریز ہے اس کے اندر بات کی ہوئی ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں. خیر تو واپس آ جاتے ہیں. تو علماء نے کام کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں. ہمارے ریسنٹ ہندوستان کے اندر
آریہ سماجیوں کے اندر سے ایک بندے نے، پہلے اس نے اسلام قبول کیا، پھر وہ مرتد ہو گیا، پھر اس نے کیا غازی دھرم پال، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کام کیا، آریہ سماجیوں کے اندر سے نکلے، رد کیا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کے جو ہیں ثناء اللہ مرسری صاحب، انہوں نے ٹھیک ٹھاک کام کیا، ٹھیک ہے جی، ویدوں کے اوپر کام کیا، ستیارتھ پرکاش کے جواب پہ کام کیا، ٹھیک ہے، حق پرکاش پہ کام کیا. اور جو ہیں اسی طریقے سے جو قاسم نانوتوی صاحب تھے، ان کا مناظرہ دکھائی دیتا ہے. یہ جو قاسم نانوتوی ہیں، محمد قاسم صاحب، ٹھیک ہے، دیوبند والے، ان کا مناظرہ ہے شاہ جہاں پور سوامی دیانند سرسوتی کے ساتھ. وہ بھاگ گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کی پوری روداد موجود ہے مباحثہ شاہ جہاں پور کے حوالے دوبارہ سے. یہ سینٹینس دوبارہ بولے پلیز. قاسم نانوتوی صاحب کا پورا مناظرہ موجود ہے، ٹھیک ہے، مباحثہ شاہ جہاں پور کے نام سے. وہ پی ڈی ایف میں آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، سمرائز کر کے 1891 میں بتا وہ سکتے چھپ ہیں چکا کیا کتاب. مباحثہ کیا تھا یہ؟ ایک میلہ تھا، ہاں میں بتا دیتا ہوں. یہ میلہ لگا تھا جس میلے کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ آئے تھے. اس میں تقریریں ہوتی تھی، اعتراضات ہوتے تھے، ٹھیک ہے. وہ تقریباً ایک ہفتے کا میلہ تھا شاہ جہاں پور میں. اس میلے میں جہاں پادری آئے، ٹھیک ہے، کئی پادری تھے، پادری اسکاٹ تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے انجیل کی یعنی گاسپلس کی کمنٹری کی ہوئی تھی، اور پادری نولس تھے. اسی طریقے سے پنڈت تھے کئی، وہ آئے، پنڈت دیانند آئے، اور منشی اندرمن تھے، وہ آئے، اور ادھر سے قاسم نانوتوی صاحب بھی تھے. تو اس میں تقریباً 3 سے 4 دن کی ڈبیٹ طے پائی تھی. مختلف ٹاپکس پر بات ہوگی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، وید کیسے ہے، بائبل کیسے ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل ہے نہیں ہے، ان چیزوں پر بات ہونی تھی. تو قاسم نانوتوی صاحب جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا کہ یہ وہاں پر جا کر انہوں نے تقریروں کے حوالے سے بات شروع کی. اور بھی ماشاءاللہ مسلمان سکولرز موجود تھے، مگر ان کا نام بڑا نمایاں رہا وہاں پر، قاسم نانوتوی صاحب کا. قاسم نانوتوی صاحب کو یہ آتی تھی سنسکرت یا بس نہیں، وہ ہوا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں نا. سوامی دیانند سرسوتی جو ہے، اس نے سنسکرت میں بحث شروع کر دی وہاں پر نا. جب ان کو کہا گیا کہ بھائی سنسکرت تو ہندوستان کے 2% 5% لوگوں کو بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، تو آپ جو ہیں وہ ہندی میں بات کریں، اردو میں نہیں کر سکتے تو ہندی میں کریں تاکہ اس کی بات کا جواب دیا جا سکے. تو سوامی دیانند سرسوتی نے جانتے بوجھتے سنسکرت کے اندر جو ہے وہ بھاشن جھاڑنا شروع کر دیا. وہ مسلمانوں کو، مسیحیوں کا کیا سمجھ آنا تھا، خود ہندوؤں کو بھی سمجھ نہیں آیا. بور ہونا شروع، لوگ جمائیاں لینا شروع ہو گئے، سونا شروع ہو گئے، جانا شروع ہو گئے میلہ چھوڑ کے. تو پھر اس پر قاسم نانوتوی صاحب کی جب باری آئی اعتراضات کے حوالے سے، تو سوامی دیانند سرسوتی کہتا جی میں جا رہا ہوں، میں مصروف ہوں، نکل گیا، چلا گیا وہاں سے. تو یہ مباحثہ شاہجہاں پور کے پوری روداد ہے. یہ آپ کو مل جائے گی، تقریباً 90 پیجز کا ہے، پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گا. چھوٹا ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، مزے کی چیز ہے. اچھا ایک اور یہ جو میں نے یہ دیکھنا تھا، یہ آریہ سماجی آپ نے کیا، یہ ٹیڈل سوامی یہ بھرامی جو گزرا ہے، اس کے جو پیروکار ہیں، یہ اکثر آ کے آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ بیٹھ کے، یوٹیوب پہ بیٹھ کے بڑے بڑے بھاشن دیں گے، مطلب وید ہی پر، مطلب مین چیز جو ہے وہ ویداز ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں قرآن و سننا ہے، ٹھیک ہے، اور کہیں گے بس اسی کو مانو، اور پھر کبھی اسلام کے خلاف بولیں گے، کبھی عیسائیت کے خلاف. یہ کرسچینٹی کو بھی نہیں بخشتے، یہ جو آریہ سماجی والے ہیں، اتنے یہ بغیرت لوگ ہیں، ان کی بھی یہ توہین کرنے سے یہ باز نہیں آتے. تو یہ اس کی بھی کیا وجہ ہے کہ یہ کبھی ان کی مسلمانوں کی اور ان کی ماڈرن دور میں بھی کبھی آمنے سامنے اس طرح بیٹھ کے ڈیبیٹ نہیں ہوئی، مطلب مذہب کے اوپر پراپر ریفرنسز کے اوپر، کسی ٹاپک کے اوپر. ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی ہوئی ہے شاید، شری روی شنکر کی، وہ ایک مینس کے اور طرح کی ہے، جس طرح پراپر جس طرح مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی ہوتی رہی ہیں کسی ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ. میں معذرت چاہتا ہوں عبداللہ بھائی، 1 منٹ، میں معذرت چاہتا ہوں. عامر بھائی، آپ جب کوئی گفتگو کر رہے تھے، میں اصل میں تھوڑا سا باہر گیا ہوا تھا، اور تو مجھے میرے ایک دوست نے میسیج بھیجا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں. اور آپ کے لیے ہے کہ برو اٹس آلسو ان تبری دیٹ دیر از اے ٹامب آف عیسیٰ علیہ السلام. یہ آپ کوئی بات کر رہے ہوں گے گفتگو، مجھے نہیں پتا، یہ اب سے مطلب ابھی میرے پاس یہاں پر 3:44 ہیں، تو 3:30 پہ مطلب آپ 15 منٹ پہلے آپ شاید یہ گفتگو کر رہے ہوں گے. تو کہہ رہے کہ برو اٹس آلسو ان تبری دیٹ دیر از اے ٹامب آف عیسیٰ علیہ السلام. He complaining something what is also in their books، جس میں انہوں نے مجھے ساتھ میں ایک ریفرنس بھیجا ہے، سیرت الرسول جلد 4 شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوہ ہمالیہ سے آگے بلکہ کشمیر تک آنے کا ذکر پایا جاتا ہے. ایک مرتبہ مطلب something else maybe you know about that.
تو آپ اس کو جواب دینا چاہتے ہیں یا میں اس ریفرنس کو پڑھ دوں؟ آپ کیا کہتے ہیں جی عامر بھائی؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جنہوں نے میسج کیا ہے ان کو کہے آ جائیں، اور تبری میں موجود ہے نا، یہ مجھے نکال دیں، ٹھیک ہے، نمبر 1، ٹھیک ہے. چلیں میرے خیال سے پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے، نکال دیں. مجھے پتا ہے یہ مرزا صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے، مرزا صاحب نے چشمہ معرفت میں یہ بات کی ہے کہ ایک قبر ہے ایسی جس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ عیسیٰ کی قبر ہے، ٹھیک ہے نا. آ جائیں آ جائیں، اس کو نکالیں، ٹھیک ہے، تو پھر اگلی بات ہو جائے گی. یہ میرے خیال زیادہ بہتر ہے، اس میں بات ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے پڑھا ہوا ہے اس متعلق، تو یہ آنا چاہیں تو ضرور آ سکتے ہیں. وہ بالکل ظاہری بات ہے، اگر جس کا موقف ہوگا وہ کلیئرلی، میں ظاہری بات ہے میں مسنجر بن جاتا ہوں بیچ میں، وہ پھر بات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر میرے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. یہاں تو وہ اگر خود کرنا چاہتے ہیں تو بے شک آ جائیں اور بڑے ایک اچھے ماحول میں بات ہو سکتی ہے. آپ نے مجھے 3 حوالے بھیجے ہیں، دا ہسٹری آف تبری. اچھا یہ میرا خیال ہے یہ امام تبری کی ہسٹری کے بارے میں بتایا جائے، دا ہسٹری آف تبری والیوم نہیں، تاریخ تبری جو ہے اس میں ہے، اس کو تاریخ تبری کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. ہاں اس کا کہہ رہے ہیں یہ، ہاں میرے علم میں ہے یہ، مگر اب یہ ہے کہ ایسے بات کرنے کا مزہ نہیں آئے گا نا، فائدہ نہیں ہے. ہاں جی، اس بات کا مزہ نہیں اب آتا ہے. دیکھیں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ تک کوئی خبر پہنچتی ہے کسی فاسق یا یعنی کسی کنٹروورشل ذرائع سے، تو آپ اس کی چھان پٹک کریں. اب جب تک یہ تاریخ تبری میں سے نکالتے نہیں، میں کیسے مان لوں کہ ان کے پاس پرچی نہیں ہے؟ نکالیں پھر میں جواب دوں گا، ٹھیک ہے. یہ مجھے نکال کے دکھائیں، وہاں جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہے وہاں پر، اگلی بات ہم تب کر لیں گے. اتنی بات. چلیں یہ نہیں آ سکتے، ان کو پریشانی ہے کہ اپنے کسی آفیشل کو بھیج دیں، کسی پڑھے لکھے کو بھیج دیں، یہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں میں کچھ کہہ سکتا. صحیح ہے، وہ انہوں نے مجھے بھیجا ہسٹری آف التبری والیوم 4 دا اینسنٹ کنگڈم ٹرانسلیٹ بائی موشی پرلمان. یہ یہ تو بتائیں مجھے نا. ہاں موشی پرلمان بھی، مجھے موشی پرلمان بھی پتہ نہیں کہو، وہاں پہ لکھا ہے ایک پیج نمبر 124 ہے عامر بھائی. یہ جو نہیں، یہ جو تاریخ تبری کا حوالہ دیا، یہ قبر کہاں دیکھی تھی؟ یہ بھی تو بتائیں نا ذرا. ہاں یہ قبر بھی دکھائیں نا ذرا، کدھر دیکھی تھی؟ یہ ساری تفصیلات ہیں جو تفصیل انہوں نے دینی ہے. ہاں یعنی دیکھیں قبر دیکھی، قبر تھی کدھر؟ ٹھیک ہے، کس نے دیکھی؟ سند، سوچنے کی بات ہے نا. یہ معاملہ ہے سارا. تو خیر چلیں، وہ آتے ہیں، یہ کوئی بات کرتے ہیں. تو بہرحال عبداللہ بھائی جزاک اللہ، میں نے آپ کے سامنے چیز رکھ دی. ابھی سبجیکٹ جو ہے ہمارا قادیانیت پر چل رہا ہے، تو آپ نے جو کہا تھا اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے پروگرامز میں اور اسی طرح انسٹاگرام کے اوپر آپ کو کئی پوسٹ مل جائیں گی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پوسٹ وغیرہ یہ جو ان کی اپنی بنی ہوتی ہیں وہ تو اپنی چیز ہے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. ہم جب کوئی حوالہ دے رہے ہوتے ہیں اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، جو پروگرامز ہوتے ہیں تو وہ اسکرین شاٹ لے کے آپ اس کا آگے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں جیسے سیم اسٹیلن بھائی آئے تھے، انہوں نے پراپر اس طرح انہوں نے کافی زیادہ پوسٹیں بنا کے رکھی ہوئی تھی، وہ ساری وہ مواد کے ذریعے ہے. یس وہ انسٹاگرام پہ، سیم اسٹیلن کے انسٹاگرام پہ ہے نا. جی ہاں وہ مل جائے گا. یس اچھا کہ آپ نے یاد کرا. سیم اسٹیلن بھائی جو ہیں وہ انسٹاگرام کے اوپر ان کی کافی پوسٹ ہے، بلکہ ہزاروں میں ہیں وہ، تو آپ بڑا ادھر خزانہ ملے گا آپ کو. گڈ، آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ایک اور میں نے پوچھنا تھا کہ اگر یہ اور کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا تحریروں میں بھی ہونا چاہیے، تاکہ جب وہ تحریر کوئی لگائیں ہم بھی بس تحریر، ہمیں ان کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اٹیکنگ بس ان پہ کرنی چاہیے. یہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہیں، ہمیں ان کی دیوی دیوتاؤں کی ماں بہن ایک کر دینی چاہیے. اور ادھر انگلینڈ میں بھی آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو میں نے جو یہاں تک دیکھا ہے نا، یہ جو ریفارم پارٹیاں ہوتی ہیں ان کا سب سے زیادہ جو ساتھ دیتے ہیں نا، ان کے جو اٹھاتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہندو ہوتے ہیں ادھر بھی. چلیں دیکھیں، میں تو یہ چیز کا قائل ہوں. جی عامر بھائی آپ کریں بات صرف 2 منٹ. نہیں رد کرنے کا یہ طریقہ جو ہے نا، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے. بالکل یہ جو ہے مرزائیوں کا طریقہ ہے، اور اسی پہ ان کی کلاس بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمارے اکابرین کو برا بھلا بولا تو ہم ان کے اکابرین کو برا بھلا بولیں گے. دلیل سے بات کرتے ہیں، اسلام اسی کا نام ہے. تو عامر بھائی آپ کریں بات. نہیں بے شک 2 ٹوک آپ نے کر دی. میں مسکرایا اس چیز کے اوپر کہ دیکھیں ہمیں عبداللہ بھائی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، شکوہ بھی اگر ہو تو لازم ہے شعور.
تو اگر انہوں نے اعتراض کیا تو ہمارے پاس حد بندی کیا شریعت میں دیتی ہے؟ کیا ہم گالی گلوچ کریں؟ کیا ہم ننگ دھڑنگ کریں؟ نہیں، ہم نے ہمارا اصولی موقف ہی ہونا چاہیے کہ ہم دلیل کی بنیاد کے اوپر ان کے ساتھ تنقید کریں گے۔ میں نے کئی بار ایک بات کی کہ قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا تو سب سے زیادہ انٹریکشن اہل کتاب کے ساتھ ہوا، یعنی گفتگو کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، گفتگو کے اعتبار سے، جنگوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ مشرکین مکہ کے ساتھ سامنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، جھڑپیں جو ہوئی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، اہل کتاب کے ساتھ سب سے زیادہ گفتگو ہوئی، بحث مباحثے ہوئے، ڈسکشنز ہوئی۔ بھی قرآن نے ایک بار بھی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کو آپ کی الوہیت کے رد کے لیے دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا، حالانکہ آج ہم کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ یسوع مسیح کو خدا مانتے ہیں، جی خدا کا بیٹا یا ڈیوائن مانتے ہیں، ان کا ایک مینیفیسٹیشن مانتے، تو بھئی وہ اگر خدا کا پارٹ تھے تو جو ہے وہ سلیب پہ اور ان کے ساتھ جو ہوا، جو بائبل میں ڈیٹیلنگ ہے، جو آپ خود بیان کرتے ہو، تو میچ نہیں کر رہا، وہ اچھی نہیں ہے چیز، یعنی ہم یہ اعتراض کرتے ہیں۔ کمال بات دیکھیں کہ قرآن نے یہ بھی یوز نہیں کیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی الوہیت کے عقیدے کے رد کے طور پر قرآن میں موجود ہے دلیلیں کہ آپ کھانا کھاتے تھے، آپ تو اللہ کے بندے تھے، آپ تو اللہ کے اذن سے یہ معاملہ کرتے تھے، آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے تو نہیں کہا تھا۔ یعنی یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، مگر کہیں ایک جگہ پر بھی قرآن نے ہلکا سا بھی یہ نہیں کہا کہ مسیحی ہو، آپ تو مانتے ہو کہ یسوع مسیح کو صلیب دی گئی تھی، تو پھر خدا کا بیٹا وہ کیسے ہو گئے؟ سوچے نا، مگر نہیں استعمال کیا۔ اس سے ایک چیز نکل کر سامنے آتی ہے کہ ہم نے اگر کسی پر اوفینسو بھی ہونا ہے ڈیبیٹ کے حوالے سے، آرگیومنٹ کے حوالے سے، تو ہم نے پٹری سے نہیں اتر جانا۔ کوشش یہ کرنی ہے ہم نے کہ ہم اپنے آپ کو مینٹین رکھیں دلیل کے ساتھ، اصول کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، یہ زیادہ ضروری ہے، حقیقت کے ساتھ۔ تو قرآن نے بھی الزامی طور پر بھی حقیقت کو استعمال کیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، قادیانی حضرات بھی یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، اے جی الزامی جواب میں ہم یہ کر دیں، الزامی جواب میں وہ الزامی جواب کی بھی کوئی اصول ہے نا، کہ منہ چک کے، مثال کے طور مجھے یاد ہے ایک قادیانی سے بات ہو رہی، مرزا غلام قادیانی کی محمدی بیگم کے نکاح کے حوالے سے پیش گئی، تو میں نے اس پہ کہا، میں نے کہا مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ایک باقرہ میرے نکاح میں آئے گی، باقرہ، تو وہ باقرہ کدھر ہے؟ اس کو ایسا جاہل آدمی تھا، اجاڈ آدمی تھا، ٹھیک ہے، بیوقوف، یہ ٹک ٹاک پہ پھر رہا ہوتا ہے، آوارہ گردی کر رہا ہوتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ایسا بیوقوف آدمی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باقرہ ورڈ، انہوں لگا پتہ نہیں میں کوئی غلط جملہ بولے ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول کی بھی کچھ بیویاں باقرہ ہوں گی پھر، اور وہ باقرہ ہمیں پتہ ہے کون سی باقرہ تھی کون سی باقرہ نہیں تھی، اور ایسے، یعنی بیوقوف آدمی، کیا لینا دینا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی الزامی جواب کا کوئی سملیرٹی تو بنتی ہے نا، کوئی تک تو بنتا ہے کہ منہ چک کے جو منہ میں آیا بک دینا ہے۔ اب یہ دیکھیں نیچے، حضرت زینب اور محمدی بیگم سیم ہے، حضرت زینب اور محمدی بیگم اس معاملے میں تو سیم ہے کہ ہم دونوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں۔ حضرت زینب جو ہیں وہ ام المومنین ہیں، محمدی بیگم جو ہیں وہ مجسب چانٹا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے فراڈ کے اوپر، یہ ہم مانتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، آپ مجھے بتائیں یہ نیچے جو لکھ رہا ہے، یہ الزامی جواب میں محمدی بیگم اور حضرت زینب جو ہیں یہ کیسے نکلتا ہے؟ مجھے بتائیں آپ، نعوذ باللہ، یہ ہے ان کی حرکتیں۔ اچھا دیکھیں، پتہ کیا ہوتا ہے، یہ الفاظ نے لکھے ہیں، اس نے تو پھر الفاظ تھوڑے سے بہتر لکھے ہیں، یہ گستاخی ہی اس نے کی ہے اپنی نیت میں، مگر الفاظ قدرے بہتر ہیں، اس کے الفاظ تھوڑے سے بہتر اس نے یوز کیے ہیں، مگر تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، یہ خود بھی سوچے، بیوقوف آدمی، عقل کا اندھا، پھٹے بتے رہتے کہ تیرے جمن تھے، ٹھنڈے دماغ سے ایک منٹ کے لیے سوچو کہ اس کا تک کیا بنتا ہے، کہ محمدی بیگم کے سوال کے اوپر جو تم نکال کر، اس کا تک کیا بنتا ہے؟ یہ ہے ڈیمو آ گیا، رحیل بھائی دیگر بھائی، ڈیمو آ گیا کہ الزامی جواب کے لیے سیاق اور سباق اور اس کی مماثلت اور مشابہت ضروری ہے۔ اچھا پھر اس کا حق پر ہونا بھی ضروری ہے، صرف یہ نہیں کہ جھوٹ الزام، یہ نہیں،
اچھا ایک بندہ اس کو میں نے کہا یار الزامی جواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے الزامی جواب کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی پہ الزام ہو تو ان لوگوں کو بیچاروں کو اچھا الزامی عامر بھائی، جواب کی تعریف بھی نہیں پتا. جی بھائی. عامر بھائی میں آپ کی ان ساری باتوں سے نا اکتفا کرتا ہوں، لیکن جو انڈین کمیونٹی ہے نا یہ اکثریت جاہلوں کی ہے. ہم کئی بار ان چیزوں کا جواب دے چکے ہیں، لیکن انہوں نے بار بار ایک ہی چیز پوسٹ کرتے رہنا ہے، پوچھتے رہنا ہے. لہٰذا پھر ہمیں بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا نا، کہ ہم بس ایسے ہی مطلب توہین برداشت کرتے رہیں گے، مینز ہم بس دیکھیں انہی میں اصولوں کے آپ اندر کے قید رہیں گے. عبداللہ بھائی یہ اصول میرے اور آپ کے تو بنائے نہیں ہیں، یہ بنائے ہوئے اصول ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت ہم تک پہنچی ہے. تو عبداللہ بھائی میں آپ کے جوش جذبے آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، وہ غلط نہیں ہے، وہ آپ کی محبت ہی کا ہی عکاسی کر رہے ہیں. میں کیسے غلط کہہ دوں آپ کو؟ میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے جذبے کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں چند چیزوں کا پابند رہنا ہے، اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ کہ کی دیکھیں، سمعنا آپ کی واطعنا. عامر بھائی آپ کی یہ باتیں تب ساری بالکل ٹھیک ہیں، یہ تب لاگو ہوں گی جو آپ کی اسٹریم میں بھی پڑھے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ آپ جب بحث کرتے ہیں، جب لیکن کوئی بیچ میں کوئی فتنہ آتا ہے یا کوئی شیطان آتا ہے، ہاں اس اس کے کو لیے تو تو چھتر چھتر مارے ہیں وہ دیکھیں. اس ہاں کے اس کو لیے تو چھتر چھتر مارے، بس سمپل. دیکھیں میں یہ کب اللہ معاف کرے مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ جی اگلا بندہ جو ہے وہ چڑھ چڑھ کے آ رہا ہے اور ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہے، ایسا نہیں ہوتا. یہ تو اسلام نے بھی نہیں کہا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اسلام نے چند قیود اور حدود متعین کی ہیں، ان حدود اور قیود سے نہیں ہم نے نکلنا بھائی. یہ ٹھیک ہے. مثال کے طور پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ رضی اللہ عنہ کے متعلق واقعہ ہے کہ آپ جنگ میں جو ہیں وہ قتال فی سبیل اللہ میں موجود ہیں، اور سامنے بندہ جو ہے قریب ہے کہ آپ اس کو پھڑکانے لگے ہیں. اس نے آپ کی طرف تھوک دیا، حضرت علی کی طرف. حضرت علی سائڈ پہ ہو گئے. آپ نے کہا میری لڑائی تم سے اللہ کے لیے تھی، یہ تو ذاتی چیز بیچ میں شامل ہو گئی ہے. میرے اندر یہ گرج آ رہا تھا کہ ذاتی تم نے مجھے تھوکا تو میں چھڑنا ہی نہیں تینوں، تو آپ ہٹ کے سائڈ پہ ہو. یہ ہے ساری چیز. ہمیں قادیانیوں کے ساتھ یا کسی بھی اسلامو فوب کے ساتھ یا کسی بھی کافر کے ساتھ کوئی ذاتی پھڈا ہے، شادی کرا چاہے نہیں، تو لہٰذا اس کو ذاتی طریقے سے ڈیل بھی نہیں کیا جائے گا. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آپ نے کفار میں فرق کرنا ہے. ایک وہ کفار جو بندے کے پتر ہوں اور ایک وہ کفار ہوں جو ڈنڈے کے ہوں. تو جو ڈنڈے کے ہیں ان کو ڈنڈا دیا جائے گا، یہ تو سمپل سا اصول ہے. اور جو بندے کے پتر ہیں ان کے ساتھ طریقے سے بات ہوگی. اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے پنگا لینا شروع کر دیا، پنگے نہیں کرنے. اسی لیے ہمارا اصول یہ ہے، میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہم نے کبھی پہل نہیں کرنی، پہل نہیں کریں گے ہم. اگر کوئی آ کے پہل کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی آ کے صحابہ کی انبیاء کی شان میں یا ازواج مطہرات کے حوالے سے یا اسلام کے متعلق کوئی غلط زبان استعمال کرے گا، ہم اس کو تن کے رکھ دیں گے جہاں سے وہ نکلا ہے، وہیں اس کو واپس بھیج دیں گے. یہ زور ٹوک موقف ہے ہمارا، سمپل. مگر ہم یہ نہیں کہ ماں بہن کی گالی گلوچ کرنا ہی اینج نہیں. باہ والا بات ہوگی، جو کریں گے باہ والا کریں گے. گالی گلوچ نہیں کہ تیری ماں دی تو تیری بہن دی تو تینوں اینج تو تینوں اینج، تو یہ نہیں ہمیں آتا ہی نہیں ہے. یہ سیدھی بات. دیکھیں عامر بھائی آپ کی بات ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے. اگر کوئی علمی شخص ہے، جیسے علمی ہندو ہے کوئی یا علمی ایتھیسٹ ہے، ہم تو اس کے لیے کوئی سخت جملہ بھی استعمال کرنا نہیں پسند کرتے. وہ کویشچن کرے، اسلام کے بارے میں 100 کرے. لیکن آپ کو بھی یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اکثر جب وہ آتے تھے آپ کی اسٹریم میں کوئی گالی گلوچ والے، آپ نے کافی بار سنا ہے، میں نے خود دیکھا ہے. تو یہ ایسا ہی ہونا چاہیے. جو شخص پیار محبت سے ہم سے بات کرتا ہے ہمیں پیار سے، لیکن ہم کسی بھی طریقے سے گستاخی برداشت نہیں کرتے. اگر ہمارے سامنے کوئی توہین کرتا ہے، ہمیں تو رات کو نیند نہیں آتی، ہم ایسے کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ بالکل ایسے بالکل. چلیں آپ کا موقف آ گیا عبداللہ بھائی، آپ کی محبت کا اظہار ہوا. آپ سے اور میں فتویٰ نکلوانا چاہ رہے ہیں بھائی جان. نہیں فتویٰ میرے سے کیا، میرا رحیل بھائی میرے سے کیا فتویٰ نکالنا ہے؟ میری ویڈیوز پہ ہوئی ہیں نا، سب نو پتہ میں کی کرنا ہوں. بات یہ عبداللہ بھائی کے دوران گفتگو کبھی بات اونچی تیز نیچی ہو جاتی ہے، وہ بات الگ ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن انیشیٹ جس طرح عامر بھائی کہہ رہے ہیں کہ انیشیٹ ہم نے نہیں کرنا. دوران گفتگو جس ٹائم پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس میں تو ٹیمپریچر اوپر نیچے ہوتا ہے، وہ چیز الگ ہوتی ہے. لیکن اس ٹیمپریچر کے اندر بھی کسی کو پرسنل ٹارگٹ کرنا، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے. بہت کم لوگ اس کے اوپر جو ہے نا قابو رکھ پاتے ہیں. تو کئی لوگ ہیں ہمارے بات کرنے والوں میں بھی جو کہ غصے میں جو ہے نا کئی بات غلط کر جاتے ہیں، حالانکہ گفتگو صحیح کر رہے ہوتے ہیں وہ.
تو ان کو ہم نے مثال نہیں بنانا، ہم نے مثال اس کہتے طرح ہیں نا، بھائی کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے، اور یہ ساری مثالیں آپ کو ان کی زندگی میں مل جائیں گی۔ بالکل صحیح. وہ کیا لائف کہتا ہے، دیکھیں گے نا۔ ظفر کا شعر ہے نا، ظفر علی کا کیا کہتا ہے کہ ہاں، ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا خواہ کتنا ہو صاحب فہم و ذکا. ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا خواہ کتنا ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. یہ بیلنس ہے، جس بیلنس کی بنیاد پر آپ نے اپنی گفتگو کو لے کر چلنا ہے. البتہ آخر میں یہ ضرور کہوں گا، اسلامو فوب کو ہم چھوڑیں گے نہیں. یہ دو ٹوک ہمارا موقع ہے، بس سیدھی بات. جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے اور اونچی ادھر پوں کرنے کی کوشش کی، ہم اس کو رگیت کے رکھ دیں گے. یہ دو ٹوک ہمارا موقف ہے. بچو اس دن سے کہ جس دن ہم تمہیں میدان میں ملیں، پھر ہم بات نہیں کریں گے. ابھی ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو ہم جب اسلامی نظام کی یا اسلامی قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں ہر کسی کو جینے کا حق ہے، ہر کسی کو سانس لینے کا حق ہے، ہر کسی کو سوال کرنے کا اور اپنی بات رکھنے کا حق ہے، مگر کسی کو گالی گلوچ، بدتمیزی اور بلاسفہمی کرنے کا حق نہیں ہے. ہم ایسی فریڈم آف اسپیچ کو بوٹ کی نوک پر رکھتے ہیں کہ جس میں کمیونٹیز کی دل آزاری ہو اور کمیونٹیز جو ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہو، ٹھیک ہے نا، ان کی حق تلفی ہو. ایسی فریڈم آف اسپیچ کو بوٹ کی نوک پر رکھتے ہیں ہم. سیدھی بات. ایسی فریڈم آف اسپیچ سے بہتر ہے کہ لوگوں کی زبانیں ان سے چھین لی جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. اچھا عامر جی بھائی، بھائی. میرا آپ سے ایک سوال تھا. میں ان کے نا جو ملفوظات ہیں اس کی انگلش میں نا پڑھ رہا تھا، تو بقول ان کے تو توریت اور بائبل چینج نہیں ہوئے، لائک ان میں لفظی تحریف نہیں ہوئی، صرف معنوی تحریف ہوئی ہے. تو کیا یہ صحیح؟ نہیں. مرزا صاحب کا دو ٹوک موقف ہے کہ تورات ہو یا انجیل یہ محرف اور مبدل ہو چکی ہیں، بلکہ مرزا قادیانی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ ایک حرف بھی ان کا نہ قابل اعتماد ہے، نہ قابل اعتماد اور نہ قابل اعتبار. مرزا غلام قادیانی صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا یہ عامر یقین کے بھائی، قابل ہی نہیں ہے. پھر یہ سن لے، ملفوظات ہے ان کا انگلش والیوم 10 پیج 334 335. گڈ. تو اس میں آتا ہے کہ there has been expounded upon in a hadith in which Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that a time would come when the Holy Quran would be lifted from the world. A companion asked, how would it be lifted from the world when the people would still be reciting the Quran? He replied, I considered you to be a wise man, but you are very naive. Do the Christians not recite the New Testament, and do the Jews not recite the Torah? What is it meant by lifting it of the Quran is that the knowledge of the Holy Quran would disappear and the guidance would vanish from the world. People would become deprived of the light and cognizance of Holy Quran, and no one would act upon it. The people would abandon the path of Quran, path that سوری Quran had شیر بھائی، come to teach. جی سوری شیر بھائی، میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اصل میں مجھے نکلنا ہوگا. یہ بڑا امپورٹنٹ ریفرنس ہے جو آپ کوٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ میرے سے شیئر کریں، یہ تو کانٹرڈکشن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے میرے ساتھ یہ پلیز شیئر کرنا ملفوظات ہے ہے مجھے پرسنل میں. یہ ملفوظات ہے فرسٹ میں 1908. نہیں، اس کا اسکرین شاٹ یا کو مجھے لکھ کے آپ چیٹ کر دیں گے پرسنل میں، اگر آپ کو چلو نہ. میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، میں ابھی آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں پلیز یہیں پہ تھینک یو. کر دیتا ہوں. جی پلیز. اصل میں کیونکہ میں نکلنے لگا ہوں تو، اور جو ہے وہ کالز مجھے آ رہی تھیں تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ویٹ کرتا ہوں، مگر یہ ہے کہ کالز مسلسل آ رہی ہیں تو نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا عامر تو بھائی اچھا ایک منٹ عامر بھائی، آپ نے نا میرا چیٹ ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنی ہے تو ہی میں آپ کو میں کر سینڈ لیتا کروں ہوں. گا. میں نے نہیں آپ میں کو کر پہلے لیتا کچھ ہوں، میں کر لیتا ہوں. اچھا عامر بھائی آپ سے ایک لاسٹ پہ ریکویسٹ ہے، ایک نا اسٹریم کریں ویداس ورسز سائنس اینڈ ایڈلٹری ان سناتنی بکس، سیپریٹ ایک ان پہ بھی ہو جانی چاہیے اسٹریم. ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا سر، ڈن ہو گیا. آپ کو آرڈر آ گیا. میں جزاک اللہ. اللہ حافظ، ٹیک کیئر. اللہ اللہ خوش حافظ. رکھے. سب کو پیار بھرا سلام. کوئی غلطی کوتاہی، کوئی اونچ نیچ تو میں معذرت چاہتا ہوں. سب کو پیار بھرا سلام. پلیز کیری آن رکھیں. اللہ حافظ جی. اللہ تھینک حافظ. یو سو مچ، تھینک یو سو مچ عامر بھائی، بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جی شیر خدا بھائی، پھر کیا پلان ہے؟ پھر چھٹی کریں، پھر اب نکلیں؟ مسئلہ نہیں، نکل جاتے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا حکم ہے سر. یار میں
वैसे वैसे भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाँ वो अनचेंज वर्ड ऑफ न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट, बट उनका सिर्फ मान ही चेंज किया गया है, तो ये तो इनके गले पड़ जाएगा। और ये मिर्जा साहब ने लिखा भी अपने मरने से कुछ 27 दिन पहले है, गालबन 1 मई 1908। तो यार ठीक है यार, चलो खुदा भाई फिर बंद करते निकलते हैं सब भाई का। डिम्पल भाई, जाहिद भाई, थैंक यू सो मच सब भाई का शुक्रिया।